برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرام وقار، سب سے پہلی چیز انسان کو جو سیکھنی چاہیے وہ انسانیت ہے۔ انسانیت کیا چیز ہے؟ انسان جو اس کائنات میں آیا ہے اسے اپنی انسانیت معلوم ہو، میں کیوں آیا ہوں، اور اس کے بعد پھر تمام چیزیں ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو، مغرب کی طرف کر لو۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ تم پورب کی طرف پچھم کی طرف اپنا چہرہ کر لو، بلکہ نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو دیا کرو۔ ان کے جذبات سمجھنا، یہ انسانیت ہے۔ انسانیت کہتے کسے ہیں؟ انسانیت کہتے ہیں اپنے اندر سے نکل کر کے دوسرے انسانوں کی فیلنگ کو سمجھنا، ورنہ تو پھر وہ سیلفش ہوتا ہے، مطلبی ہوتا ہے، صرف وہ اپنی سہولیات کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے تو اسے انسانیت پتہ ہی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آج چل رہا ہے، ہر کوئی جو دوڑ رہا ہے اس کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے، اس کا اپنا ایک گول ہے۔ وہ چاہے بڑے سے بڑا نیتا ہو، وہ جہاں تک بھی پہنچ جائے وہ خاموش نہیں ہے، اس سے آگے دوڑ رہا ہے۔ لیکن اس کی دوڑ کے پیچھے ریزن اگر آپ تلاش کریں گے تو یہی ملتا ہے کہ وہ ایک کمفرٹ زندگی چاہتا ہے، ایک آرام دہ زندگی چاہتا ہے۔ اس کو ایک بڑا بنگلہ چاہیے یا اپنی اولاد کو سیٹ کرنا ہے، صرف اور صرف اپنے حد تک سوچ رہا ہے۔ وہ بندہ کہاں ہے جو دوڑ بھاگ کرتا ہے تو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یا پھر دوسرے انسانوں کے لیے جی رہا ہو؟ انسانیت اس کو کہتے ہیں۔ وہ بہت خال ہیں، آج بہت کم لوگ ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، بہت کم ہیں۔ انسانیت کے لیے سب سے پہلے اس روئے زمین پر میں آپ کو بتاتا ہوں، قانون کی شکل میں کوئی اگر یہاں انسانوں کے پاس کوئی چیز آئی، دستاویز آئی، تو سب سے پہلے اسلام نے لایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اور صرف نمازوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی تبلیغ نہیں فرمائی۔ آپ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ دیکھیں تو اکثر حصہ یہ انسانیت کے متعلق ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں اگر یہ بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں جس کے شر سے، جس کے فتنے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔
وہ مومن نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ پیٹ بھر کر کھا کر سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو پانی تھوڑا سا زیادہ کر لو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھی وہ پہنچا سکو۔ ضروری نہیں کہ پانی والا ہی پہنچائے، اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے، تھوڑا سا ہی بنتا ہے، تو یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ یہ ہیں دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام کی تبلیغ۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ انسانیت ہے، اور جس سے آج دنیا فراموش کر چکی ہے۔ سب کے سب اکثر مطلبی لائف جینا چاہتے ہیں، سیلفش لائف، جس میں صرف اور صرف اس کا اپنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ بڑے بڑے شہروں کی بات میں اگر کہوں، میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگ، حیرت ہوتی ہے، اسی فلور پہ 25 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے۔ بلڈنگ میں جنازہ نکل رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون مرا آج۔ انسانیت ایسی نہیں تھی پہلے میاں۔ گاؤں کی آج بھی تہذیب ایسی ہے کہ گاؤں کے کسی بھی گھر میں چھوٹی سی بھی بات ہو تو پورے گاؤں والوں کو خبر ہو جاتی ہے اور سب اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ شہروں میں خاص طور پر زندگی انسانیت سے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ سیلفش لائف جینا چاہتا ہے انسان، میں بھلا میری لائف بھلا بس، بلکہ سارے رشتے ناتے سب ختم کر کے دنیا اس کو پوش لائف کہتی ہے۔ کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر گیٹ بھی لگا دیے گئے کہ لوگ آنا جانا نہ رکھیں، کوئی آ نہ سکے ہمارے گھر، اور گھر ایسے بنائے جائیں کہ زیادہ طور پر گھر میں کوئی آ کر کے رہ نہ سکے۔ یہ ساری انسانیت سے گری ہوئی حرکات ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معاشرے میں، حضور کی بارگاہ میں ایک دن کوئی مہمان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے میرے صحابہ میں جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے آج؟ کون نہیں کرتا؟ ایک صحابی حضرت طلحہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو گھر لے جاتا ہوں۔ جبکہ گھر کی کیا سچویشن ہے انہیں خبر نہیں ہے۔ ہوتا ایسا ہی نا کہ گھر میں کھانا ہے بھی کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہو تو کسی اور کو کیسے لے کے آئیں گے، لیکن اس صحابی نے کہا رسول اللہ کا مہمان ہے، لے کر چلیں گے۔ جب گھر لے کر کے آئے تو آج کی بیویاں نہیں تھی جو کوستی کہ آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے، دودھ چائے کا انتظام تو کر لیتی۔ یہ جو آج کوستی ہیں نہ، وہ صحابیہ تھی، اپنے شوہر سے کہتی اتفاق ایسا ہے کہ آج ہمارے گھر میں صرف ایک آدمی کے کھانے کی بھر کی چیز موجود ہے، اور وہ لوگ پہلے سے 3 لوگ تھے، شوہر بیوی اور بیٹا، مہمان ایک آیا ہے۔ تو حضرت طلحہ گھبرائے اور کہا صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے اور ہم 4 لوگ ہیں، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ وہ صورت نہیں ہے کہ یہیں سے باہر سے مصافحہ کر کے بھیج دیا جائے۔ صحابیہ خود کہتی ہیں، زوجہ صحابی کی کہتی ہیں آپ گھبرائیں مت، بچے کو میں تھپک کر کے سلا دوں گی کسی طرح، رات کو وہ سو جائے گا، اور جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں میں کھانا لا کر کے پیش کر دوں گی اور چراغ گل کر دینا۔ دیکھیے آپ، چراغ جو روشنی دے رہا ہے اس کو گل کر دینا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں صرف اور صرف چبانے کی آواز کرتا رہوں گا اور مہمان رسول پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ یہ گھر کی مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کھانا رکھا گیا اور جیسی کھانا آیا چراغ گل ہو گیا، اور مہمان کو کہا گیا کہ آپ کھاتے رہو، چراغ جلنے تک وقت لگ جائے گا۔ اور یہ صحابی صرف اور صرف اپنا منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان کو لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، بلکہ پورا اس مہمان کو کھانے دیا۔ جب پیٹ بھر کر وہ کھا لیے تو تینوں گھر کے افراد بھوکے سوئے رہے، اور اللہ کے نبی کا یہ مہمان جو ان کے گھر کا بھی مہمان تھا پیٹ بھر کر کھایا اور سویا۔ صبح فجر میں یہ صحابی اٹھ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں، مسجد میں آئے ہیں،
اس سے پہلے کہ وہ آتے میرے آقا مسکرا کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں طلحہ تم نے کیا مہمان نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے. کیا مہمان نوازی کی کہ فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار یہ انسانیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے میں صرف اور صرف پھیلائے نہیں پلایا تھا. جنگ موتا کا وہ واقعہ اکثر بیان بھی ہوتا ہے کہ ایک جنگ ایسی بھی آئی کہ جس میں ایک صحابی وہ کہتے ہیں میں زخمیوں کو پانی پلاتا تھا. جو زخم کھا کر کے گر جائے اس کو میں اپنے مشکیزے سے پانی پلاتا. ایک جگہ پر ایک صحابی زخم کھا کر گر گئے اور ان کا آخری وقت لگ رہا تھا. میں پانی لے کر ان کے پاس گیا. وہ العطش العطش کہہ رہے تھے پیاس پیاس. مگر جب قریب پہنچا تو کسی اور زخمی کی آواز آئی. تو اس صحابی نے کہا میرے اس بھائی کو پہلے پلا دو. تمہارے پاس پانی تھوڑا سا ہے اس کو پلا دو. یہ صحابی کہتے ہیں میں دوسرے کے پاس گیا تو ایک تیسرے کی آواز آئی. دوسرے نے بھی کہا کہ جاؤ مجھ سے پہلے اس کو پلا دو. تیسرے کے پاس گیا تو وہاں جاتے وقت یہ صحابی کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا. وہ پی نہ پائے. میں پلٹ کر کے آیا کہ ان دونوں کو پلا دوں تو واپس آ کر دیکھا تو ان دونوں کی بھی جان جا چکی تھی. ایک دوسرے کے لیے انہوں نے پانی تک نہیں پیا. یہ معاشرہ تھا اسلام کا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انسانیت کے اعلیٰ اقدار اپنے صحابہ میں پیدا کیے تھے. میرے عزیزوں بیان کرنا یہ آسان ہے. اس کو پریکٹیکل اپنی لائف میں لے کے آنے کی کوشش کریں. اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر کے آئیں. انسانیت وہ نہیں ہے کہ جو آج لوگ سمجھتے ہیں گھر میں کھانا بنا تھا اور اس کے بعد بچ گیا تو ہم دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں. تم اپنا کچرا کسی اور میں ڈم کرنا چاہ رہے ہو, خیال نہیں کر رہے ہو. خیال اس کو کہتے ہیں کہ جب گرم کھانا بنا ہوا ہو اور پہلے کسی اور کا خیال آ جائے, پہلے کسی فقیر کا خیال آ جائے. بچ جانے کے بعد بہت سارے ایسے. ہم پہلے جب دارالعلوم میں ہوا کرتے مدرسہ ہم بھی چلاتے تھے. اکثر لوگ شادی میں ولیمے میں دن بھر مصروف اور رات کو کھانا بچا ہے تو کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں گے. بچوں کو لا کر کے کھلانے کے لیے بڑے بڑے آدھے دیگ بچے ہوئے لے کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں. ہم نے ان سے کہا تھا یہ مہمانان رسول ہیں جو طلبہ ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان کہلاتے ہیں, دین کا علم حاصل کرنے والے یہ طالب علم, اور تم ان کو اپنے گھر کا بچا ہوا کچرا لا کر ڈم کرنا چاہتے ہو. کیا تم سمجھتے ہو اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہو اور فخر کر رہے ہو. فخر اس وقت ہوتا جب تمہارا کھانا بن کر تیار ہوتا, تمہارے اپنے کھانے سے پہلے مہمانان رسول کا خیال کیا ہوتا کہ ان کا بھی اتنا حصہ ہے اس کے اندر. عزیزان گرامی وقار, انسانیت صرف اور صرف اپنی خاطر جینے کا مطلب نہیں ہے. انسان جیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے, اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں تاکہ زندگی جینے کا آپ کو سلیقہ ملے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس کربت اخیہ نفس اللہ کربتہ یوم القیامہ. جس نے اپنے کسی بھائی کی کسی ایک تکلیف کو آسان کر دیا, کسی تکلیف میں پھنسا ہوا تھا, وہ کسی دشواری میں ملوث تھا, آپ نے اپنی محنت سے اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو آسان کیا, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو اللہ آسان کر دے گا. اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. آخرت میں اگر ہماری تکلیفیں کھل جاتی ہوں اس سے بڑا آپ کو اجر کیا چاہیے. وہاں کے حالات تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے. پتہ نہیں چلتا کہ نمازیں بخشوا لیں گی یا زکوٰۃ یا حج, یا پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ سب میں پکڑے جائیں گے. اسی لیے آخرت کے لیے اگر اللہ کے نبی نے یہ وعدہ فرمایا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزوں. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, حضور فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ, راستے سے تکلیف دینے والی کسی چیز کو اٹھا دینا ایک صدقے کا ثواب ہے, ایک صدقے کا ثواب ہے.
میں نے پڑھا تھا ایک بزرگ تھے، آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے، پہاڑ کے اوپر انہوں نے 60 سال زندگی گزاری۔ 60 سال کس کام کے لیے جانتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے گوشہ نشین اکثر جو بڑے بزرگان دین کا سنتے ہیں ہم کہ وہ عبادت کے لیے مخلوق سے دور چلے جاتے، نہیں، اس بزرگ کی حیرت کی بات ہے، وہ 60 سال تک پہاڑ کے اوپر ایک راستے پر زندگی گزارتے رہے۔ کس لیے؟ ان سے کسی نے پوچھا تھا، پہاڑوں پر جو راستہ ہو کر گزرتا ہے، گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے تھے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جو پہاڑوں کے راستے ہوتے ہیں، گھاٹی کے راستے جن کو کہتے ہیں، بہت اس کے اندر ٹرن ہوتے ہیں، وہ سیدھے راستے ہوتے نہیں ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر پیچ ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ ایک ایسی جگہ پر اپنی جھوپڑی لگائے ہوئے تھے جس کے پیچھے پوری کھائی تھی اور سامنے سے راستہ تھا، اور وہ ایک ڈینجر جگہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف انہوں نے 60 سال وہاں پر اس لیے گزارے کہ آنے والا جو بھی مسافر آتا اس کو سامنے کی کھائی دکھتی نہیں، اور کئی مرتبہ گھوڑے چھلانگ لگا کر ادھر چلے جاتے تھے، وہ کھائی کی طرف چلے جاتے تھے۔ اس کھائی کے پاس جیسے آج ڈیوائیڈر ہوتا ہے، آج تو بہت کچھ سیفٹی کے لیے چیزیں بنا دی گئی ہیں، یا کھمبا رکھ دیا گیا ہے نشانی کے طور پر کہ یہاں سے ٹرن ہے۔ اس وقت اس بزرگ نے 60 سال صرف اس لیے گزارے کہ آنے والے مسافروں کو ہم راستہ ٹرن کر دیں، اشارے سے وہ بتا دیتے کہ یہاں پر راستہ ختم ہے، تم یہاں سے موڑ لو۔ صرف اس کام کے لیے انہوں نے 60 سال گزارے۔ حیرت ہوتی ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے وقف کی، صرف اپنے لیے نہیں جی، اور انسانیت اسی کا نام ہے۔ اور ایک حدیث پاک مسلم شریف کی میں آپ کو سنا دوں، بلکہ یہ صحیح حدیث کئی صحاح میں موجود ہے، بخاری مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہی مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور جو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہو تو اسے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ لوگوں نے آج کیا سمجھ لیا ہے دین کو؟ دین کا مطلب داڑھی رکھ لینا اور ٹوپی پہننا اور جبہ پہننا، مسجدوں میں نظر آنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دین کے اگر 2 حصے کیے جائیں نا، عبادات اور معاملات۔ عبادات نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح و تحلیل، خیرات، یہ ساری چیزیں عبادات میں آ گئی۔ عبادات کا کتنا % دین میں ہے؟ اور معاملات میں کیا کیا آ گیا؟ معاملات میں سارے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، اولاد کے رائٹس، پڑوسیوں کے رائٹس، استاد شاگرد کے، مالک آقا کے، غلام آقا کے، یہ سارے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، طلاق، عدت، نکاح، خرید و فروخت، بازاروں کے حقوق، یہ سب چیزیں معاملات میں آ گئے۔ ایک حصہ ہے دین کا عبادات اور ایک حصہ ہے معاملات۔ معاملات اور عبادات دین میں کتنے % ہیں آپ کو پتا ہے؟ عبادات کل ملا کر کے 25% ہے اور معاملات 75% ہے۔ دین میں معاملات 75% ہے اور عبادات 25% ہے۔ اور آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو عبادات میں بہت نظر آتا ہے، ارے وہ دیندار آدمی ہے، نمازوں میں، اس کی داڑھی میں، اس کی ٹوپی میں نظر آتا ہے تو وہ دیندار ہے۔ میاں وہ تو صرف 25% کا دیندار ہے، اصل دیندار وہ ہے جو معاملات میں اچھا ہے، معاملات میں پکا ہے۔ یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو دھوکے بھی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے داڑھی صرف اس لیے رکھی کہ لوگوں کو ٹوپی پہنائے، لوگوں کو دھوکہ دے۔ یہ انسانیت نہیں ہے میرے عزیزوں، وہ غدار ہے۔ اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ داڑھی والے دھوکہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ داڑھی والے نہیں دھوکہ دیتے، دھوکہ دینے والا داڑھی رکھ لیتا ہے۔
داڑھی والے چور نہیں ہوتے، بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اپنی چوری کو آسانی سے نبھا سکے۔ اس بات کو، فرق کو اب سمجھا کریں۔ اور جس نے اس چیز کو استعمال کیا وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے، آخرت میں بھی بہت ذلیل و رسوا ہوگا۔ معاملات میں آپ پکے ہو جائیں، جس کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس کو مکمل رکھیں، باتوں میں ہیرا پھیری نہ ہو۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، آج جیسے کہ لوگ معاملات میں شک کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے، کہ پتہ نہیں ہے کب بھاگ جائے، کب دھوکہ دیتے۔ نہیں میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا تھا جہاں لوگ فخر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے میں، اس لیے کہ دھوکہ اسلام میں جائز نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ صرف مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اسلام کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی۔ غش جس کو کہتے ہیں، دھوکہ اسلام میں جائز ہی نہیں۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے میں سفر کر لیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ہماری تھوڑی نہ ہے، وہ تو ان کی ہے، حکومت اس کی ہے، اور وہ تو لوٹ کے کھا ہی رہے ہیں۔ میرے عزیزو، چور اگر چوری کر رہا ہے تو تو برابر کی چوری کرے گا، کسی کی بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں غش اور دھوکہ کسی طرح سے جائز نہیں۔ کئی ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، جاب کرنے والے بچے نوکریاں کرتے ہیں کمپنیوں میں، ان کے مالک نان مسلم ہیں، کئی مرتبہ وہ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی کچھ چیزیں ان سے چھپا کر کے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ غیر مسلم ہیں؟ نہ، جائز نہیں ہے۔ بلکہ وہاں تمہارے لیے اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ صرف تمہارے اس کے ساتھ معاملات ہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تم اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہو، وہ تمہارے ذریعے سے اسلام کو دیکھ رہا ہے۔ انگلینڈ میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا، بس کا ایک کنڈکٹر ٹکٹ دیتے دیتے اٹھنی، جس کو وہاں پر پینی کہا جائے، ہاف پاؤنڈ، ہمارے یہاں کی اٹھنی جس طرح سے ہو، 1 روپے کے 2 حصے، ہاف پاؤنڈ ایک بندے کو زیادہ دے دیا اس نے ٹکٹ میں، ٹکٹ کے بچت میں واپس۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے غلطی سے اس طرح پیسے آ جاتے ہیں، وہ مسلمان تھا، اس نے رکھ لیا، اور اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس ہاف پاؤنڈ زیادہ آیا ہے، وہ رکھ لیا۔ سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا، کئی مرتبہ وہ بندہ سوچتا بھی رہا کہ ہاف پاؤنڈ واپس کر دوں، پھر اس نے دل میں یہ سوچا ہاف پاؤنڈ سے اس کا ہونے والا کیا ہے، یہ تو اچھی سیلری والا ہے، ہاف پاؤنڈ سے اس کا کیا بھلا ہونے والا ہے، میرے پاس رہ گیا تو کون سی بڑی بات، رکھا رہا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا جس کو حلال کھانے کی عادت ہو، اگر غلطی سے کہیں حرام لقمہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، آپ حلال کھانے کے عادی ہیں، کبھی حرام لقمہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ کے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے یا آپ کے منہ میں متلی آنے لگ جائے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، کوئی ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ وہ بندہ ہے 1 گھنٹے کے سفر میں کشمکش میں تھا، اخیر میں اترنے سے پہلے اس نے سوچ لیا ہاف پاؤنڈ سے اس کا کچھ نہیں ہوتا تو میرا کون سا ہوتا ہے، میں کیوں رکھوں، میرے لیے کہاں حلال ہے۔ لے جا کر کے اس کنڈکٹر سے اس نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے ٹکٹ سے واپس دینے کے وقت زیادہ دیا تھا، یا آپ کے پیسے لے لیجیے۔ اس نے رکھ لیا۔ کنڈکٹر نے کہا غلطی سے نہیں دیا تھا، جان بوجھ کے دیا تھا، غلطی سے نہیں دیا تھا، میں جانتا ہوں تو مسلمان ہے، اور میں پچھلے کئی سالوں سے اسلام کو پڑھ رہا ہوں، اس کی امانتوں کو پڑھ رہا ہوں، اور آج میں دیکھنا چاہتا تھا کیا اسلام کا وہ اثر آج بھی باقی ہے، تو نے واپس کر کے اپنے اسلام کا وہ اثر مجھے دکھا دیا۔ میرے عزیزو، آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ معاملات میں صرف آپ ہیں اور سامنے والا ہے، آپ اسلام کے ترجمان ہیں، اس وقت اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں آپ، اس وقت
اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، میرے آقا کے اخلاق کے علمبردار ہیں۔ دنیا آپ کو دیکھ کر کے اسلام سیکھنا چاہتی ہے، آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے۔ کتابوں سے پڑھا ہوگا، عمل سے سمجھ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کرو۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ انسانیت کی، انسانیت اسلام نے جو سکھائی ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری کائنات میں اس کا مثیل، اس کی نظیر نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے احترام کے لیے ہی تو بیان فرمایا۔ اس مکہ میں جہاں بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ انقلاب نہیں پیش کیا کہ ایک بیٹی بھی اگر تم نے پال کر کے اس کی شادی کر دی، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب، وہ جنت کے لیے میرے پاس آئے۔ بچیوں کے حقوق کو بڑھایا، ماں اور بہنوں کے حقوق کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا۔ پہلے بہنوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور شریعت میں آج ان کا حصہ ہے۔ بہت سارے مسلمان آج مطلب پرست ایسے ہو گئے، مال زیادہ آ گیا، باپ کی طرف سے وراثت ملی تو اس پر ناک سانپ کی طرح بیٹھ گئے اپنی بہنوں کا حصہ مار کر کے، اور وہ یہ کہتے ہیں بہنوں کی تو ہم نے شادی کر دی تھی نا، اس میں تو لاکھوں خرچہ ہوا تھا۔ ارے وہ کھانا کھلائی ہوئی چیز کو تم انگلی ڈال کر کے الٹی کروانا چاہتے ہو؟ کسی بہن کی شادی کروانا یہ وراثت کی حصوں میں سے اس کو ڈیڈکٹ نہیں کیا جائے گا، وہ تو تمہارا اخلاقی فریضہ تھا جو تم نے ادا کر دیا، وہ تمہاری اخلاقی ذمہ داری تھی جو تم نے ادا کیا۔ بہنوں کا حصہ ماں باپ کی وراثت میں سے جتنا قرآن نے بتایا ہے اتنا دو، ورنہ قیامت کے دن ایک بالشت زمین کے بدلے 7 زمین و آسمان کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ اٹھا نہیں پائے گا، اور بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا آخرت میں، بہت بڑے عذاب میں۔ تم کتنے دن کے لیے حاصل کر رہے ہو بہنوں کے حقوق مار کر کے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں، اور ویسی ہی باپ جب مرا ہوتا ہے تمہاری بھی عمر 40 کے آس پاس ہو رہی ہوتی ہے اکثر۔ بچے کتنے تمہاری زندگی کے؟ 15-20 سال۔ ان 15-20 سالوں میں اپنی بہنوں کے حقوق لے کر بیٹھ جاتے ہو، کیا تمہارا حاصل ہوا آخرت کے عذاب کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اس کو پورا ادا کرو۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جس کا جتنا آ جائے وہ ہمارا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ 40 سال تک بھی اگر تمہارے پاس کوئی اس کا مانگنے والا نہ آیا تب بھی وہ مال تمہارا نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، میں آپ کو صرف اور صرف اس کی ایک جھلک بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، بنی اسرائیل میں 3 لوگ ایسے تھے جو ایک پہاڑ کی چٹان کھسک آنے کی وجہ سے غار میں پھنس گئے۔ وہ تو پناہ لینے کے لیے رکے تھے اور ایک چٹان آ کر غار کے منہ پر گر گئی، پھنس گئے، وہی قبر بن گئی۔ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، کوئی ان کے پاس آسرا نہیں تھا کہ نکل جائیں۔ تینوں نے یہ طے کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے۔ تو تینوں نے کہا اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو جو زندگیوں میں کی گئی تھی۔ یہ صحیح حدیث ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اس میں سے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں اس وقت تک گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک اپنی ماں کو نہیں کھلا دیتا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، ایک رات وہ آیا اور بچے بھوکے تھے، اس وقت بچے باپ سے لپٹ گئے کھانے کے لیے۔ وہ بندہ کہتا ہے اس وقت بھی جب شدت سے مجھے بھوک لگی تھی میرے بچوں کو، سب سے پہلے میں اپنی بوڑھی ماں کو چبا کر کے کھلایا، پھر بچوں کو کھلایا۔ اے رحمان اگر تجھے یہ ادا پسند آئی ہو میری زندگی کی تو اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے۔ پہاڑ کی چٹان تھوڑی کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ لوگ نکل سکتے۔ دوسرے نے سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے رب العالمین تو بہتر جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی کا عاشق تھا اور ہمارے درمیان محبت چلتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ سارے لوگ چلے گئے اور ہم دونوں تنہا تھے۔ ایک عاشق اور معشوقہ دونوں کسی جگہ تنہا ہو جائیں تو شیطان تیسرا آ ہی جاتا ہے۔ دونوں کہتے ہم گناہ کا پورا ارادہ کر لیے تھے، کوئی نہیں تھا، مگر میرے اس چچیری بہن نے مجھ سے کہا کہ ڈرو اللہ دیکھ رہا ہے۔
ہم تنہا نہیں ہیں، اور اس دن سے آج تک اے رب العالمین میں نے اپنے جسم کو گناہ کے دھبے لگنے سے بچا رکھا ہے۔ موقع تھا گناہ کا مگر تیرے خوف سے میں نے گناہ نہیں کیا۔ اس نیکی کو اس نے وسیلہ بنایا تو چٹان کھسک گئی۔ تیسرا جو بندہ تھا جو مجھے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، جو میرے ٹاپک ہے، جو ہمارا آج کا عنوان ہے، تیسرا بندہ وہ کہتا ہے کہ اے رب العالمین تو جانتا ہے کہ میں مزدوروں کو اپنے ہاں کام کے لیے رکھتا تھا، کام کراتا تھا، زمینوں کا مالک تھا۔ ایک مزدور ایسا بھی آیا میری زندگی میں کہ اس کی ماہانہ تنخواہ دی جانی تھی لیکن اس سے پہلے وہ غائب ہو گیا۔ توجہ، یہ بندہ کہتا ہے اللہ میں اس کی مزدوری کو، اس کی تنخواہ کو رکھ لیا، چاہتا تو کھا لیتا جیسے سارے سیٹ کھا بیٹھتے۔ جتنے بھی مزدوروں کی تنخواہ ہیں کاٹ لی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ مسلمان اگر ہو تو توجہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ وہ مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو لے کر ایک بکری خرید لی اور بکری کو پالا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہہ رہا ہے بکری کو پالا، بکری نے بچے دیے، اور پھر اس میں برکت اتنی ہوتی گئی، سالوں بیت گئے، بکریوں سے بکریاں، بکریوں سے بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ وہ ریوڑ ہو گیا، بلکہ ایک میدان میں بھی وہ بھر نہیں پاتی تھیں۔ مجھے شہر سے باہر جانا پڑا، شہر سے باہر بہت بڑا میدان ان بکریوں کے لیے، ایک بکری سے اتنی بکریاں ہو گئی۔ اور یہ بھی بات بتا دوں، میرے آقا نے فرمایا بکری میں برکت ہے، سارے جانوروں میں بکری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی لیکن اس میں سے ایک بکری بھی نہ اس نے بیچا، نہ کھایا، نہ استعمال کیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ مزدور واپس آ جاتا ہے اور آ کر کے اس نے اپنے آقا سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا، کام کرتا تھا، اور ایک آخری وقت ایسا آیا تھا کہ میں اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، اگر ہو سکے تو آج میری بڑی مجبوری ہے، میں بہت بے بس ہوں، میری وہ مزدوری اگر آپ کے پاس رکھی ہو تو مجھے دے دیجیے۔ یہ بندہ کہتا ہے میں اس مزدور کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کہا یہ ساری بکریاں تیری مزدوری کی ہیں، یہ تیری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا سیٹھ صاحب کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ ایک بکری بھی آ سکے آج کے زمانے میں، اتنی ساری بکریاں۔ وہ کہتا ہے جس وقت تو اپنی تنخواہ چھوڑ گیا تھا میں اس وقت تیری رقم سے ایک بکری خریدا اور اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا کی۔ وہ بندہ دیکھتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں سچ کہہ رہا ہوں، بکریاں ہی نہیں اس میں سے ایک بال بھی میرا نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے، بکریاں بھی تیری، رسیاں بھی تیری۔ وہ بندہ خوشیوں کے ساتھ ہانکتے ہوئے وہ بکریاں لے کر کے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا جو اپنے حقوق اور معاملات میں اتنا پکا ہو۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندہ کہتا ہے اللہ یہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، تیرے خوف سے کیا۔ رب تعالیٰ نے اس کی یہ دعا سنی، حضور فرماتے فوراً وہ چٹان کھسک کر کے نکل چکی تھی، تینوں باہر آ گئے تھے۔ بڑی بڑی مصیبتوں میں آج بھی ہم گرفتار ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے تو رکھو اور دعا کرو۔ ہم نے کسی انسان کے ساتھ اگر اس کی مصیبتوں میں ایسا سلوک کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آج رکھو، دیکھیں مصیبتیں کیوں نہیں دور ہوتی۔ ہم نے تو ایسی چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ اسی لیے معاملات میں اسلام بہت زیادہ تاکید کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، کچھ لوگوں کو باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن یہی صحیح ہے عزیزو، یہی صحیح ہے۔ آج اگر تم ان حقوق کی پامالی کرو گے تو قبر بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جن کا آخرت کا تصور ہی نہیں، آپ کو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس لیے اپنے معاملات کو صحیح رکھو۔ ایک لقمہ بھی بلکہ ایک جنازہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایسا آیا تھا، صحابہ کھڑے ہیں، صفے لگائے ہوئے ہیں، حضور نے پوچھا اس مرے ہوئے آدمی پر کسی کا کوئی قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ 2 درہم کا قرضہ باقی ہے۔ حضور پیچھے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، تم چاہو تو اپنے اس ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھنے والا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا. 2 درہم کا قرضہ باقی تھا بس. ہم تو اس کو بس کہتے ہیں نا تھوڑا سا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. دوسرے ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. حضور نے پوچھا کب تک ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا مجھے شام تک کا وقت دیا جائے, اس کی طرف سے جس کا قرضہ باقی ہے میں وعدہ کر دوں گا. جب انہوں نے یہ ضمانت لے لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. یہ ہے اسلام. اور بڑے بڑے حقوق کی پامالی کرنے کے بعد اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا اسی کا نام ہے, داڑھی ہو, ٹوپی ہو, جبہ کبا ہو, معاملات میں اگر گرا ہوا ہے تو اس کے اندر اسلام کی بو باس نہیں آئی ہے, وہ ایمان کا حصہ نہیں رکھتا ہے. اور اخیر میں یہ عرض کروں گا ساتھ ہی, یہ تو مسلمانوں کے معاملات تھے. آپ کو میں بتاؤں انسانیت کے لیے, حقوق کے لیے سب سے پہلے ابھی آج کی اس دنیا میں جو ایک لائے عمل تیار کیا گیا اور ایک دستور آیا آسٹریا کے ویانا شہر میں 1993 میں پہلی یہ کانفرنس کے اندر اقوام متحدہ جس کو UN کہا جاتا ہے, جو یونائٹڈ نیشن, تقریباً 170 کنٹریز مل کر کے یہ حقوق بنائی کہ انسانوں پر کیا کیا حقوق ہو سکتے ہیں, کوئی ایک دوسرے کے حق تلفی نہ کرے, جنگوں کے حقوق. یہ ساری چیزیں کب بنی ہیں؟ یہ آپ فیڈریشن ہے, اس کا نام ہے ویانا فیڈریشن. اس نام سے یہ پوری دنیا میں عام کیا گیا. 1993 کی بات کر رہا ہوں, آج سے تقریباً صرف اور صرف 32 سال پہلے. سمجھ رہے ہیں آپ, 32 سے 33 سال پہلے پوری دنیا میں انسانوں کے حقوق کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا گیا, ایک دستور بنایا گیا. مجھے حیرت ہوتی ہے پڑھ کر, اس نئی دنیا میں صرف 32-33 سال پہلے تم انسانوں کے حقوق لائے ہو. ذرا تاریخ پڑھے ہوتے آج سے 1400 سال پہلے اس سے زیادہ حقوق محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان نہیں کیا, حدیثوں میں اس کو محفوظ کرایا ہے, اور پورے دستاویزات آج محفوظ ہیں ہمارے پاس, پورے محفوظ ہیں. آپ اگر جا کر دیکھیں فقہ کی کتابوں میں, فقہ جو مسائل وضو کے, نماز کے, آپ کے روزے کے, جتنے بھی مسائل ان کو فقہ کہا جاتا ہے. ہماری فقہ میں اگر آپ کو میں بتاؤں 2 بڑی کتابیں آپ کو ملتی ہیں. ہدایہ ہمارے فقہ حنفی کی کتابیں جو ہم نے پڑھی, بہت بڑی بڑی ضخیم کتابیں. ایک کتاب کے اندر وضو سے لے کر کے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سارے مسائل آ گئے. اور دوسری ایک پوری جلد ہے جس میں صرف اور صرف خرید و فروخت کے مسئلے ہیں, صرف اور صرف معاملات. سب جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کو میں بتا رہا ہوں اسی لیے کہ اتنے محفوظ دستاویزات حقوق کے لیے کسی کے ہاں نہیں ہیں. آج قوانین بنے ہیں کہ ایک مال دوسرے سے خریدو تو اس کے کیا کیا حقوق ہیں, جبکہ 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کیسے بیان کیے کہ اگر تم نے کسی جگہ پر جا کر کے مال خریدا تو اس کے کتنے حق ہیں, کہ تمہیں کتنے میں لینا ہے, کہ اس کو کتنے میں دینا ہے. یہ بھی ربح فاسد نہیں ہوگا, غلہ جمع کر کے نہیں رکھے گا کہ جب لوگوں کے پاس مال کی قلت آئے تو نکالے گا. یہ سارے حقوق کے سلسلے میں اسلام پہلے سے بیان کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ ایک مشہور آپ کو بات بتا دوں, مشہور منگنی کے سلسلے میں آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ منگنی کیا ہوتی ہے, شادی سے پہلے ایک انگیجمنٹ کا جو رسم ہے, اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے, کیا تصور ہے, منگنی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام میں ایک مسئلہ ہے, توجہ. کوئی مال میں خریدنے کے لیے گیا, مثال کے طور پر ایک قالین مجھے خریدنی تھی, میں نے صاحب مال سے یعنی دکان والے سے اس کی قیمت لگائی, اس نے کہا یہ 1000 روپے کی. ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے, دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے اس کی بولی لگا دی. حضور فرماتے ہیں یہ جائز نہیں جب تک کہ تمہارا پہلا بھائی بات مکمل نہ کر لے. اپنے بھائی کی بے پر بے جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ مسئلہ ہے یہ شریعت کا. میں اگر خرید رہا ہوں تو دوسرا اس میں گھس کر کے نہ خریدی کی بات نہ کرے جب تک میری ڈیل مکمل نہیں ہو جاتی.
یا تو میں چھوڑ دوں یا تو میں لے لوں، نکل جاؤں، اس کے بعد دوسرے کا حق ہے. یہ اسلام کا مسئلہ ہے. یہی کانسیپٹ ہے منگنی کا. منگنی کیوں کی جاتی ہے؟ کسی لڑکی کو آپ نے دیکھا، پیغام نکاح بھیج دیا اور لڑکی نے قبول کر لیا، شادی ابھی نہیں ہوئی، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے تو اپنے بھائی کے پیغام پر پھر کوئی دوسرا آدمی پیغام بھیج نہیں سکتا، حرام ہے اس کے لیے. اب وہ اس کو پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ جب تک ان کی ڈیل مکمل نہ ہو جائے، یا تو ٹوٹ جائے، ختم ہو گئی کہ نہیں کرنا ہے شادی، تو اس کے بعد نئے سرے سے اگر کوئی چاہے تو پھر اس کے پاس پیغام نکاح بھیج سکتا ہے. ورنہ جب تک کوئی مسلمان کسی عورت کے نکاح کے پیغام بھیجا ہوا ہے اس وقت تک دوسرا کوئی اس کو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتا. یہ ہے حقوق اسلام میں، اتنا زیادہ محفوظ رکھا گیا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان آج کم علم ہو گئے، جاہل ہو گئے، پڑھتے نہیں ہیں. ورنہ تمہارے دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی ایک ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہے. یہ وہ دین ہے جس کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. آؤ میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اس دین سے بہتر دستور تمہیں کائنات میں کہیں نہیں ملے گا، اس سے بہتر زندگی تمہیں کہیں نہیں ملے گی. جانوروں والی زندگی یہاں نہیں ہے جو انسان کو آج فیشن کے نام پر اٹھا کر کے بازار کی زینت بنایا گیا ہے، بلکہ یہاں میں سچ بتاؤں لوگوں نے میٹل تو بنا کر ترقی کی ہوگی، ایروپلین تک بنایا ہوگا، کمپیوٹر بنایا ہوگا، موبائل بنایا ہوگا، لیکن مدینے کے تاجدار نے انسان بنائے ہیں، انسان بنائے ہیں. اور انسان بنانا کائنات کا سب سے بڑا چیلنج ہے. میٹل سے تو کچھ بھی بنا لو گے لیکن انسان کے اندر انسانیت ڈال کر اس کو اعلیٰ بنا دو، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. اور یہ بات کہیں ملتی ہے امریکہ میں، یو کے میں، کہیں پر بھی جاؤ ان سے پوچھو بنے ہوئے انسان کہاں ہیں، ان کے پاس میٹل کی ترقیاں بہت ہیں، روح سے پر مغز کوئی انسان نہیں ملتا. ہاں انسان اگر کہیں بنائے گئے ہیں تو وہ تاجدار مدینہ کے دربار میں ابو بکر آئے تھے تو صدیق بنائے گئے ہیں، عمر آئے تھے تو فاروق بنائے گئے ہیں، عثمان آئے ذوالنورین بنائے گئے، علی آئے تھے 9 سال کی عمر میں، میرے مصطفیٰ نے حیدر کرار بنا کر بھیجا ہے. انسان بنائے گئے ہیں. اپنے آپ کو بھی انسان بناؤ تو آؤ میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا کیا ہے تو جسم اور روح دو ایسی چیزوں کے ساتھ رکھا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے ہونا لازم ہے. روح کے بغیر جسم کا بھی کوئی کام نہیں، اور روح ہے، جسم نہیں ہے تو اس روح کو بھی کوئی کام نہیں. روح اور جسم دونوں لازم ملزوم ہیں، اور جب تک ان دونوں کا رشتہ ہے زندگی ہے، اور جہاں ان دونوں کا رشتہ ٹوٹا تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے. روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتی ہی زندگی بدل جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے روح اور جسم میں افضل کون ہے، کون زیادہ اعلیٰ ہے؟
تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف روح ہے اور جسم نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے روح کا؟ لیکن روح اور جسم کا جب کمپیریزن ہوگا تو روح اس میں بہت بلند و بالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم زیادہ دیر تک نہیں سلامت رہ سکتا۔ چند گھنٹے، چند دنوں کے بعد اس کے اندر سڑن پیدا ہوگی اور یہ سڑ گل جائے گا۔ روح کے نکلنے کے بعد جسموں کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، جسم سب مٹی میں مل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ نبیوں کے اور شہیدوں کے جسموں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں عام طور پر۔ لیکن روح کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ فرما دیں روح اللہ کے حکم کا نام ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو روح جس کے اندر موجود ہے اس کے ساری چیزیں ایکٹیو ہیں، سب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ سننے کی جو طاقت رکھتے ہیں اس لیے کہ روح آپ کے جسم کے اندر ہے، اور میں بول رہا ہوں یہ طاقت ہے اس لیے کہ روح ابھی موجود ہے۔ ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر چل رہے ہیں، زبان مزہ چکھ رہی ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، یہ ساری حرکتیں روح کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ روح کا تعلق ختم ہو جائے تو جسم یہ ساری حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی چیزیں آپ توجہ لے لیں۔ روح جب ہمارے جسم کے اندر ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد کیا نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں رکھیے آپ۔ ایک مردہ نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پیر اٹھا سکتا ہے، نہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ زبان سے چکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح ہونے کے وقت آپ بھی اور ہم بھی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پیر سے جہاں تک چاہے چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب ہے۔ روح ہونے کے وقت اتنا سب جو کر سکتے ہیں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس روح کی اگر کوئی تربیت کرتا ہے تو یہ روح اس کو اتنی طاقت عطا کرتی، اتنی کہ وہ جو سامنے حرکتیں ہو رہی ہیں ہاتھ پیر ہلانے کی، یہ بڑھتے 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 اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیمیٹیشن ہی نہیں ہے۔ روح اس کو اتنی طاقت پہنچاتی ہے کہ آج روح میرے اندر ہے، میں سامنے کی دیوار تک دیکھ رہا ہوں، اور روح طاقتور ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کو دیکھ رہا ہو، وہ شمال میں بیٹھ کر کے جنوب کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آج میرا ہاتھ جتنا لمبا ہے وہاں تک کی چیز چھو سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، لیکن روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے مدینہ طیبہ سے ملک شام میں بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اسی گفتگو پر، تو پھر میرے عزیزو، روح کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے، ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب ادیان میں یہ کوئی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے، روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سب سے بڑی طاقتور ہے۔ اور روح جس وقت اللہ رب العزت کو، اپنے خالق کو پہچان لیتی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرب پانے کا جو اس کا مقام ہے وہ ولایت کا مقام ہے، اور وہیں سے اس کی طاقت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس روح کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ روح کی تربیت کیسی ہو؟
دیکھیں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں، جسم کو صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ تو شام تک آپ ہلنے لگ جائیں گے، اور اگر 3 وقت کا کھانا چھوڑو تو کمزوری جسم پر اور چہرے پر ظاہر ہونے لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو برسوں سے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو کسی کی روح بیمار اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، صرف چلتا پھرتا ایک لاشا ہے، چلتا پھرتا ایک جسم ہے، روح تو ہے موجود لیکن بڑی کمزور اور بڑی غریب۔ اس روح کو طاقتور بناؤ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جہاں یہ روح سلامت ہوتی ہے، انسان کا جسم مر بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اسی طرح باقی رکھتا ہے، روح باقی ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد بھی روح باقی ہے، روح باقی ہے، اور روح جب تک طاقتور ہے وہ کیا سے کیا کر سکتی ہے۔ تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے۔ موت کے بعد بھی اولیاء کاملین کی زندگیاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کیا۔ لوگ اپنی باڈی بنانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، کتنے کتنے گھنٹوں لوگ جیم کر کے اپنی جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جسم صرف دکھا سکتے ہیں سامنے لوگوں کو، یا کس لیے کہ فٹ رہنے کے لیے۔ کچھ لوگ کسی کو مکہ مارنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا 10% بھی اگر روح کی تربیت پر توجہ دی جائے تو میرے عزیزوں طاقت و قوت کا یہ عالم ہوگا کہ اولیاء کاملین کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے۔ روح کی طاقت کی طرف توجہ۔ آج پوری دنیا اس سے دور بھاگی ہوئی ہے، ساری چیزیں ہماری روحانیت نکل گئی، ہم میٹل پر محنت کر رہے ہیں، ہم جسموں پر محنت کر رہے ہیں، ہم کپڑوں پر اپنے ظاہر پر محنت کر رہے ہیں۔ روح کے لیے جو اولیاء کاملین کے ہاں تربیت ہوتی تھی وہ خال خال نظر آ رہے ہیں۔ پہلے خانقاہوں میں جانتے ہیں آپ، ماررہ مطہرہ ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت بھی بیعت ہوئے تھے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت جہاں سے بیعت ہوئے، وہ خانقاہ سادات کی آل رسول وہاں پر ہیں۔ حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے پاس لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، یہی روح کی تربیت کے لیے۔ تو ان کو کیا کیا کرایا جاتا تھا پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ان کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ جو چیز تمہاری زندگی میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا۔ جو تمہارے اوپر حاوی ہو رہی ہے، چاہے وہ نیند ہو یا بھوک ہو یا کسی چیز کی چاہت ہو، اگر حاوی ہو رہی ہے، غالب ہو رہی ہے تو اس سے نجات حاصل کر لو، تب تمہاری روح پاورفل ہوگی، ورنہ تم غلام بن کر کے رہو گے، اپنی خواہشوں کے غلام بن کر کے رہو گے۔ ابھی من کیا بریانی کھانے کا، بھاگ کر چلے گئے، تم خواہش کے غلام ہو، تم ظاہری چیزوں کے غلام ہو۔ نیند تمہیں غلام بنا کر رکھی ہے، جب وہ آئی تو تم تو لمبے ہو گئے۔ تمہارا کنٹرول نیند پر نہیں، تمہارا کنٹرول بھوک پر نہیں، بلکہ وہ چیزیں تم پر کنٹرول رکھی ہوئی ہیں۔ تو سمجھ لو کہ تم کمزور آدمی ہو، تم کمزور ہو، تمہاری روح وہ طاقت نہیں رکھتی، تم مجبور ہو۔ اولیاء کاملین کو اس کے برعکس تربیت دی جاتی تھی، بھوک پر کنٹرول، خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول اور نیند پر کنٹرول۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ نیند تو آتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے، اس کو بھی میں اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دوں گا۔
میں جب چاہوں سو جاؤں، لیکن نیند جب چاہے تب مجھے نہ سلائے۔ نیند میری حاکم نہیں، میں اس پر حاکم ہوں۔ آپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ رات کو عبادت کے لیے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جھپکی آ گئی اور گر گئے۔ اس کا ان کو اتنا افسوس ہوا کہ عبادت میں نیند نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ اللہ رب العزت کی عبادت سے مجھے نیند نے دھوکہ ایسا دے دیا کہ میں گر گیا، اس کا غلام ہو گیا۔ اس کے بعد سے رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو نمک میں سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں پہ سرما لگاتے تھے، نمک کا سرما لگاتے۔ عام سی بات نہیں، سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہو، نمک کے 2 تنکے بھی اگر آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حالت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت شاہ مینا فرماتے ہیں کہ نمک کو پوری طور پر آنکھوں پہ لگاتے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے کہ آنکھیں سرخ ہو کر خون بہتی تھیں، بہاتی تھی۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس طرح سے آنکھوں کو سختی کر رہے ہیں، آپ کہتے ان آنکھوں کی وہی سزا ہے جو مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے۔ نیند کا غلبہ مجھے لا کر کے اپنا غلام بناتی ہوں۔ خواہشات کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اپنے خواہشات پر کنٹرول جب تک آدمی نہیں کرتا، اس کی روح طاقتور نہیں ہے، اس کی روح کوئی طاقت نہیں رکھتی، وہ کمزور آدمی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں جو بات کر رہا تھا، حضرت شاہ حمزہ عینی، ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے، کچھ تو پنڈت بھی آتے تھے، جوگی بھی آتے تھے تپسیا کرنے کے لیے کہ صوفی سنت ہیں، ان کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ کن چیزوں کا محتاج ہے؟ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، یہی سب چیزیں نا۔ اس پر تو وہ کنٹرول کرا ہی دیتے تھے۔ کوئی ایسا ان کے پاس مجاہد ہوتا، ریاضت کرنے والا، کہ 3 دن 4 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہتے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہے، اس کو جیسا بندہ ڈھالتا ہے ویسا جسم بنتا ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ بزرگوں نے یہ تربیت کیا۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، یہ جو محتاجی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اس سے تو انہوں نے کنارہ کر لیا۔ ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضور، کھانے سے تو ہم محتاج نہیں ہیں، جب ہم چاہیں گے کھا لیں گے، بھوک ہم کو غلام نہیں بنا رہی یاد، پیاس بھی ہم کو غلام نہیں بنا سکتی، لیکن یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے تو ہم محتاج ہیں، سانسوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا میں وہ بھی تربیت تمہیں کرا دوں گا، اس کی بھی تربیت کرا دوں۔ تو حبس نفس اولیاء کاملین کے ہاں، میں تصوف کی بات کر رہا ہوں، ایک تربیت یہ بھی ہے ان کے ہاں، حبس نفس۔ حبس نفس یا حبس دم جس کو کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ ان کو سانس روکنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ سانس روک لو اپنی، آپ اپنی ناک اور منہ بند کر کے دیکھو کتنی دیر روک سکتے ہو، شاید 1 منٹ، کیونکہ عادت نہیں ہے۔ 1 منٹ سے زیادہ اپنے ناک اور منہ کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن تربیت کے بعد ماررہ مطہرہ کی تاریخ میں ہے، حضرت شاہ حمزہ عینی کی بارگاہ میں جو تربیت پاتے تھے، ان کو سانس روکنے کی جو تربیت دی جاتی تھی، فجر کے بعد وہ سانس کو روکتے تھے تو ظہر تک لے کر جاتے تھے، ظہر تک۔ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اڑتی ہوئی باتیں ہیں، نہیں میرے عزیزوں، جب بندہ اپنے جسم کو ڈھالتا ہے کسی چیز میں تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز اس کے لیے ممکن بنا دیتا۔ اور ہم نے دنیا میں اپنے جسموں کو آزاد کر رکھا ہے، ساری دنیا اس جسم پر راج کرتی ہے، خواہشات ہم پر حکم کرتے ہیں، ہم ان پر کنٹرول نہیں پا رہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جن چیزوں کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے جائیں۔ کوئی خواہشات ایسی ہیں جو میرے اوپر حاوی ہو رہی ہوں، ان خواہشات سے اپنے دامن کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور یہی تربیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مجبوری کے عالم میں بھی اولیاء کاملین نے
اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کیا، دنیا کے حوالے نہیں کیا، وہ بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ ایک بزرگ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ، عراق کے ایک بزرگ، لیکن وہ جوان شخص، مشکی غالباً عبداللہ کچھ نام تھا، بہت خوبصورت، دیکھنے میں بالکل ہینڈسم نوجوان، ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے۔ شہر کی ایک امیر عورت کپڑا خریدنے آئی اور وہ عیاش عورت تھی، اس نے لڑکے کو دیکھا، نوجوان کو، اس پر فریفتہ ہو گئی، بہانے سے کپڑے کی بہت بڑی تھان خریدا اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کیا تم میرے محل تک پہنچاؤ گے، میں اس کی اجرت دوں گی۔ بھولا بھالا نوجوان کپڑے اٹھا لیا اور چل پڑا۔ اس خاتون کے گھر جب پہنچے تو اس نے کپڑے کی وہ تھان اندر رکھوائی اور کمرے میں اسے بلا کر دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ تو اب آزاد نہیں ہے، تو میرے پاس قید ہے، میں تجھے یہاں پر اس بہانے سے لے آئی ہوں، تجھے جو چاہیے وہ میں دے دوں گی، مال دولت جو بھی ہے، لیکن میری خواہشات پوری کر دے۔ وہ کانپنے لگ گئے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جس کی روح مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے، ہر مصیبت سے اس کو کسی نہ کسی طرح بچا لیتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ ہرگز میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اس خاتون نے کہا تو پھر تم یہاں سے بچ کے بھی نہیں جا سکتے، کسی حالت میں تم بچ کے بھی نہیں جا سکتے، اور نہ کسی کو پتا ہے کہ تم یہاں اندر ہو۔ کل کو میں یہ الزام بھی لگا سکتی ہوں کہ تم نے میری عزت کو تار تار کیا ہے، اور تمہیں میں پھانسی کی سزا بھی دلا سکتی ہوں۔ اس نوجوان کی مجبوری دیکھیں کہ خاتون نے ایسے اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے اس کو گناہ کی سرزمین پر دھکیل دے، لیکن یہ نوجوان ہے، اچانک نہ جانے دل و دماغ میں کیا خیال آیا، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے استنجا کرنا ہے، طہارت، ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس نے کہا یہیں اندر ہی ہے، اندر تم فارغ ہو جاؤ۔ تو وہ طہارت خانے میں گیا، نوجوان کچھ نہیں دیکھا، وہاں کی غلاظت اٹھا کر کے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر سب لگا لیا، اور باہر آیا اس خاتون کے پاس۔ اس عورت نے دیکھا کہ بدبو اور یہ غلاظت یہ جسم پر، وہ چیخ مار کر دروازے کھولتی ہے کہ کوئی پاگل آیا، اس کو گھر سے نکالو، جلدی یہاں سے نکالو اس کو۔ تو سارے لوگوں نے پکڑ کر کے ان کو نکال دیا، ایک پاگل نوجوان گھر کے اندر کیسے گھس آیا۔ ان کو اس کی نہیں پڑی تھی کہ مجھے لوگ پاگل کہیں، لوگ میری بدبو کو دیکھیں، لوگ مجھے غلاظت ملا ہوا شخص کہیں، کچھ فکر نہیں تھی۔ وہ نوجوان وہاں سے نکلا اور راستے میں ایک کنویں میں جا کر اس نے غسل کیا۔ روایت میں موجود ہے اس کے بعد سے ہر دن ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ اپنے جسم کو بچا لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے یا خوشبودار کر دیتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے خواہشات پر کنٹرول پا لیا، وہ تھوڑی دیر کی تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل ایسی عزت بخشتا ہے کہ آپ اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے روحوں کی تربیت کی ضرورت ہے، جسم سے زیادہ روح کی تربیت کرو، اور جس کی روح غلیظ ہو گئی ہے اس روح کا لوگوں کے درمیان رہنا ایک مردے کی طرح ہے، مردے کی طرح ہے۔ اسی لیے میں نے دیکھا ہے تاریخ میں، آپ کو پتا ہے حضرت صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سے آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا۔ فنا اور بقا، فنا کا مطلب ختم ہو گیا، بقا کا مطلب باقی رہنے والا۔ تو آپ کا انتقال ہوا، آپ کا غسل کفن سب کر کے جنازے کے لیے رکھا گیا، تو کون آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے؟ صفیں لگی ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ایک گھوڑ سوار آئے، چہرے پر کپڑا پڑا تھا، سیدھے وہ امامت کے آگے بڑھ گئے، نماز پڑھا لیا، سارے لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی، کسی نے پوچھا نہیں۔ اور وہ آئے ہوئے بزرگ نماز جنازہ پڑھا کر نکل رہے تھے،
تو ان کے وہ مرید خاص جو صابر کلیری کے تھے، انہوں نے ان کو پکڑا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھانے والے آپ کون ہیں؟ اچانک آئے اور پڑھا کر جا رہے ہیں۔ کپڑا انہوں نے چہرے سے ہٹایا تو وہ صابر کلیری ہی تھے، صابر علاء الدین کلیری۔ ہو سکتا ہے آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ اس کو کہانی سے تعبیر دیں۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا فنا اور بقا کیا چیز ہے، وہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے، اور یہ تیرے سامنے ہے یہ بقا۔ جس نے روح کی تربیت کی اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی اسے تصرف عطا کرتا ہے، اسے تصرف عطا کرتا ہے۔ صحیح روایات میں موجود ہے کہ جس نے اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا، اللہ اس کی جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، صرف روح کی نہیں جسم کی بھی۔ شہداء احد کے بارے میں دیکھیں، شہداء بدر کے بارے میں، کہ ان کے جسم بھی نہیں سڑے گلے، قبروں میں برسوں تک اسی طرح سے رہے۔ 1935 میں عراق میں بغداد کے دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کی قبریں تھیں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر۔ ان کی قبروں میں پانی بھر گیا تھا تو قبریں کھولی گئی تھی۔ 1935 کی بات کر رہا ہوں۔ تقریباً 1300 سال کے بعد ان کی قبریں کھولی گئیں تو دونوں صحابی جسموں کے ساتھ صحیح سلامت آرام کر رہے تھے۔ اخبار کی کٹنگ بھی آج بھی لگی ہوئی ہے، عراق میں موجود ہے۔ 1935 بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 سال نہیں گزرے، ابھی 90 سال پہلے کی بات۔ ان کے جنازے وہاں سے اٹھائے گئے اور بغداد سے 35 کلومیٹر دور لے جا کر حضرت سلمان فارسی کی قبر کے بغل میں ان دونوں کو دفن کیا گیا۔ یہ تاریخ موجود ہے۔ وہ صحابہ جن کی قبروں میں ان کے جسم 1300 سال تک باقی ہیں۔ کہنا یہ ہے جس نے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو صرف جسمانی خواہشات کے لیے جی رہا ہے، اس کے جسم کا حال تو یہ ہے، ادھر روح نکلی ادھر جسم میں بدبو شروع ہو گئی، ادھر روح نکلی جسم پھلنا پھولنا شروع کر دیا۔ عزیزان کرام وقار، ہمارے ان جسموں کی اوقات کتنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں، کہا گیا ہے کہ قبر میں ہماری تختیاں بند کر کے جب لوگ چلے جاتے ہیں قبر کی مٹی میں، آپ کو اندازہ ہے، آپ ممبئی کے قبرستانوں کو دیکھتے ہیں اور بہت جلدی یہاں قبریں کھولی بھی جاتی ہیں، لیکن جہاں نہیں کھولی جاتی وہاں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں، دفن کر کے چلے جانے کے بعد ایک دن کے اندر، صرف ایک دن 24 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو پیٹ میں کا اور دماغ میں کا پورا پانی پیپ کے ذریعے سے یا کسی طرح سے اس کے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے کانوں سے سب نکل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دن جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں، اگر قبر کے حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھانے لگ گئے تو بہت جلدی وہ گلنا شروع کر دیتا ہے۔ 3 دن کے اندر پیٹ پھٹ جاتا ہے، اور پیٹ کے پھٹ جانے کے بعد جو تعفن نکلتا ہے اس کی چیزیں سب اس کی باہر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد 9 دن گزر جاتے ہیں یا 10 دن گزر جاتے ہیں تو جسم کی ساری چمڑی پک جاتی ہے، پوری چمڑی، چاہے اس کو جتنی بھی حفاظت سے رکھا جائے، روح نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب جسم ترتیب وار ایک ایک چیزیں اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے ناک سے، اس کے کان سے، اس کے منہ سے گودا باہر نکل آیا، پیٹ پھٹ گیا، اب چمڑی گلنے لگ گئی۔ پھر اس کے 40 دن گزرنے والے ہوتے ہیں کہ ہڈیاں سب باہر نکلنے لگ جاتی ہیں، دکھتی ہیں، ہڈیوں کا اظہار ہو جاتا ہے، چہرہ کسی حد تک رکھا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ مہینہ گزر جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی باہر نکل جاتی ہیں، مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے کہ اس کے بعد پھر جسم کے اندر جتنی نرم چیزیں تھی سب نکل جاتی ہیں، پھر ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، اور ڈھانچہ، ہڈیاں بھی اپنے آپ میں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں، اس کے پیروں کی ہڈیاں اس کے کمر سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کے گھٹنے سے اس کے ران کی ہڈیاں الگ، اس کے بازوؤں کی ہڈیاں الگ۔ اسی لیے
6 مہینے سال بھر کے بعد جب آپ قبر کو دوبارہ کھود رہے ہوتے ہیں تو پورا ڈھانچہ کسی کو نہیں ملتا. کسی کی گھٹنے کی ہڈی, کسی کے سر کی کھوپڑی اور کسی کے پیر کی ہڈی, یہی سب چیزیں ملتی ہیں. جسم سب چھوڑ چکا ہوتا ہے. یہ وہی جسم ہے جس کو ہم گھنٹوں آئینے کے سامنے سجا رہے ہوتے ہیں. یہ وہی جسم ہے جس کے اوپر ہم اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں, چاہے وہ جیم میں جا کر. میں نہیں کہتا کہ فٹ نہیں رہنا چاہیے, فٹ رہنا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ کل محنت ہم اپنے جسم پر لگائیں اور روح کا خیال بھی نہیں کیا کریں. روح کا خیال ہی نہیں کیا تو یہ جسم جس وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو میرے عزیزوں بہت برا حشر ہو جاتا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار قبرستان تشریف لے گئے, قبروں کو سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور. اور اس کے بعد وہ مولا کائنات ہیں, قبر والوں سے یوں کہتے ہیں کیف احوالکم یا اہل القبور, اے قبروں والے تمہارے حالتیں کیا ہیں. سعید ابن مسیب حضرت علی کے ساتھ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد, مدینے کے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کو دیکھ رہا تھا, وہ قبر والوں سے پوچھ رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرات نکلنے لگے اور ہزاروں قطار آپ رونے لگے. سعید ابن مسیب پوچھتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ سرکار آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور رو کس بات پر رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ تمہاری حالتیں کیا ہیں, تو قبر والوں نے مجھے جواب دیا اے علی ہماری کیا حالتیں پوچھتے ہو. اس چہرے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بچھوؤں کی غذا بنا دیا ہے جس کو ہم سجایا کرتے تھے. ان بالوں کو جن میں ہم کنگا کرتے تھے پیپ نکل آیا ہے, کیڑے کھینچ رہے ہیں. ہماری ان آنکھوں کو آج خیرہ کر دیا گیا ہے, ان آنکھوں کو سیاہ کر دیا گیا ہے. ہمارے وہ بازو جس پر ہمیں بڑا ناز تھا ہم آج ہلا بھی نہیں پاتے اور ان کو بڑی مضبوطی کے ساتھ توڑ دیا گیا ہے, ختم کر دیا گیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سعید ابن مسیب سے کہتے ہیں قبروں والوں کے یہ جواب سن کر بتاؤ کیا میں مسکرا سکتا ہوں, کیا میں ہنس سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ کا خوف ہے کہ میں زاروں قطار رو پڑا. میرے عزیزو ہم سب بھی اسی منزل کے راہی ہیں, ہم بھی اسی آخری مکان کے مسافر ہیں جہاں ہم سب کے ساتھ یہ ہونا ہے. اس لیے جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح باقی رکھا ہے اس روح کی توجہ کرو, اس کی تربیت کرو, ورنہ وقت گزر جانے کے بعد قرآن پاک میں ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب تعالیٰ سے, کیا کہتے ہیں لو کننا نرد, اے اللہ اگر کاش ایک بار ہم کو تو لوٹا دے, کننا نعمل ہم بہت اچھا عمل کریں گے, عملا صالحا ہم نیک بن کر کے آئیں گے. لو نورد ہم لوٹا دیے جائیں, اگر ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے ہم پکے مومن بن کر کے آئیں گے, ہم نیک عبادتگار بن کر کے آئیں گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا ہرگز نہیں, جو وقت تھا وہ بیت چکا, اب عمل کا وقت نہیں, اب صرف حساب کا وقت ہے, اب صرف حساب کا وقت ہے. اسی لیے عربی میں ایک مقولہ میں پڑھتا تھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں نے تو اپنے سرانے پر اس کو لگایا ہوا تھا, حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب پہلے پورا کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنا کیلکولیشن پورا کریکٹ کر کے رکھ لو کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. عزیزان گرامی آج ہماری زندگیاں ایسی ہیں, ہم انکم ٹیکس کے ڈر سے تو اپنا حساب پورا صحیح کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں, سی اے کو دے دیا, اس کو دے دیا, سب سے پوچھ تاچھ کر کے کہ کہیں کوئی لوپ ہولز نہ رہ جائے تاکہ ہم پکڑ میں نہ آئیں. بینکوں کے معاملات صحیح کر رہے ہیں کہ کہیں ہم ای ڈی کے چھاپے میں نہ آ جائیں, انکم ٹیکس کے چھاپے میں نہ آ جائیں. یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں کیا کر سکتے ہیں, زندگی میں ہی تو سزا دے سکتے ہیں, لیکن ان کو چھپا بھی سکتے ہو اپنے معاملات. سی اے تمہیں چھوٹے راستے بھی بتاتا ہے اور الگ شارٹ راستے بھی بتاتا ہے, لیکن اس رب العالمین کی بارگاہ میں تم کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دل میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے. اس کے دربار میں کیا چھپا سکتے ہو؟ اور جو فرشتے تمہیں قبر میں پوچھنے آئیں گے وہ رشوت بھی نہیں لیتے ہیں, وہ کسی کے بارے میں سفارش کو قبول بھی نہیں کرتے. ان کا حال تو یہ ہے جتنا رب نے ان کو حکم دیا وہ پورا کر کے ہی رہتے ہیں.
اگر فرشتہ رشوت لینے والا ہوتا تو کتنے تو مالدار پیسے دے کر اسرائیل علیہ السلام سے جان تو بچا لیتے، اپنی روح نکالے جانے سے بچا تو لیتے۔ جہاں بندہ ڈاکٹروں کو پیسے دیتا ہے، ملک الموت کو بھی تو دے سکتا تھا، لیکن پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ فرشتہ رشوت نہیں لیتا، نہ ہی یہ کسی کو ایک منٹ آگے پیچھے ہونے دیتا ہے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہیں اور سب کو معلوم ہے تو آؤ میرے عزیزو اس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت فرمائی، ان کی روح کی تربیت فرمائی۔ وہ کون تھے جو صحابہ بنے؟ شراب کی زندگیاں ان کی بھی تھی، جوئے کی زندگیاں ان کی بھی تھی، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر کے مار دینے والی زندگیاں ان کی بھی تھی، ماں اور بہنوں کو بازاروں میں نیلام کر دیا جاتا تھا، عرب کی یہ زندگی تھی۔ لیکن ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کو کس مقام پر پہنچایا؟ یہ وہ عرب کے بدو لوگ تھے جن کو دنیا وحشی کہتی تھی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے تو پھر مقام یہ بنا اصحابی کالنجوم۔ خود میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کو بلند مقام عطا کیا کہ چاند بھی ان کو دیکھے تو رشک کرے۔ وہ مقام میرے آقا کی اس جلوت خانے میں، اس خلوت کدے میں ہوا ہے۔ اسی لیے دنیا کی یونیورسٹیاں، دنیا کے اسکول جسم تو بنا سکتے ہیں، اور مدینے کا دربار تمہاری روح کو بناتا ہے، روح کو بناتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بناتے۔ جب تک آپ اپنی خواہشات کو رسول اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تب تک تو پکے مومن بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے آج یہ عہد کرو کہ ہمارا جینا مرنا حضور کی مرضی کے مطابق ہوگا، حضور پاک کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر روح بھی طاقتور ہوگی۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر دیکھو اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے کمزور جسموں سے نجات عطا کر مضبوط روحانی طاقت عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری آنکھوں میں نور مصطفیٰ عطا فرمائے، ہمارے دل کو وسوسوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے۔ مولا کریم اس پوری امت کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے درمیان صلاح الدین پیدا فرما، ہمارے درمیان خالد ابن ولید کے نقش قدم پر چلنے والا جوان عطا فرما، صحابہ کا سچا شیدائی عطا فرما، غوث و خواجہ کا غلام ہمارے خاندانوں میں عطا فرما۔ رب العالمین ہماری جمعہ کو قبول فرما، حاضرین کے سجدوں میں لذتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔
آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ تمامی احباب کو سب سے پہلے میں اس عظیم ساعت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں عطا فرمایا ہے۔ یہ کتنا عظیم اتفاق ہے، بلکہ کتنی عظیم سعادت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منانے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا 1500 سالانہ جشن عید میلاد ہم سنیوں کی قسمت میں منانے آ گیا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت والوں کو عطا فرمایا ہے۔ جس کی قسمت اچھی ہے وہ حضور پاک کے ذکر سے خوش بھی ہوتا ہے، پھلتا بھی ہے اور پھولتا بھی ہے، اور جس کی قسمت پھوٹی ہے وہ جلتا بھی ہے، جلاتا بھی رہتا ہے۔ ہمیں آج اس سے غرض نہیں، آپ شریعت کے حدود میں رہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جتنی خوشیاں منائیں وہ کم ہیں۔ جتنا حکم ہمیں دیا گیا ہے ان ساری خوشیوں کے ساتھ آپ لوگ میاں سال بھر میں ایک بار تھوڑی نہ میلاد منانے کی خوشی ہے، اور ایک سال ہی نہیں، ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ اس سال ہی عید میلاد نہیں منائیں گے بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور بلکہ یہ اپنا عقیدہ بنا کر کے چلو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے پروگرام کے لیے، سٹیج کے لیے اور پھر ماحول بنانے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا ہو، لیکن حضور پاک کا ذکر کرنے کے لیے کسی سنی کو کسی کے پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ عاشق رسول اس کا عقیدہ تو یہ ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہمارا تو یہ طور طریقہ ہے۔ آج سنیوں کی قسمت میں یہ میلاد کی جو گھڑی آئی ہے، سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خراج عقیدت پیش کرو کہ یہ تاریخ بن جائے، بلکہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم حصہ ابھی اس سال آپ کو ملنے والا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ تاریخ بننے جا رہی ہے کہ 1500 سالانہ جشن عید میلاد النبی اللہ نے ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے، اور یہ قسمت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیزو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ 10 دن بچے ہیں 12ویں شریف کو۔ ایک بات کان کھول کر کے سن لے، میں قرآن و حدیث کی دلائل کی طرف آتا ہوں بعد میں، لیکن ایک بات وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اصح روایات اور ارجح روایات کے مطابق ہر سال حضور کی ولادت کی خوشی ہم 12 ربیع الاول کو ہی منائیں گے، اگرچہ کسی اور کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا پولیس والوں کی طرف سے جلوس کسی اور بھی دن نکلتا ہو، 12 ربیع الاول کو 12ویں ہی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور یہ قیامت تک ڈیٹ بدلی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو قرآن و حدیث کی بات میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا رسول سمجھتے ہیں؟
خدا کا رسول سمجھتے ہیں تو پھر میلاد مناؤ، اس لیے کہ خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور اللہ کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ نہیں بنائی جا سکتی، اس کی میلاد نہیں ہو سکتی۔ اور رسول پیدا ہوئے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو، آپ کی ماں بھی ہے اور آپ کے باپ بھی ہیں، اور آپ سے بھی لوگ، آپ سے بھی بچے پیدا ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم پوری دنیا میں حضور کی میلاد منا کر کے شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں، شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں۔ کوئی ہماری طرف جو شرک کا فتویٰ دیتا ہے اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ میلاد منا کر ہم بتاتے ہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا کا رسول سمجھتے ہیں۔ اگر خدا سمجھتے یا خدا کے برابر سمجھتے تو حضور کی میلاد کبھی نہیں مناتے، کیونکہ اللہ کی میلاد نہیں منائی جاتی تو ہم رسول کی بھی میلاد نہیں مناتے۔ دونوں کو اگر برابر سمجھتے نہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا شرک کو توڑنے والا عمل ہے، شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی تھی پوری کائنات میں بہت کچھ تبدیلیاں آئی تھی، جو صحیح روایات میں موجود ہیں، بہت تبدیلیاں آئی تھی۔ عرب اس وقت جو ریگزار تھا، صحرا تھا، سبزہ دینے لگ گیا، بارشیں برابر ہونے لگ گئیں۔ عرب میں آج بھی بارش نہیں ہوتی ہے، سال میں 2-4 بار بارش کے قطرات گر گئے الگ بات ہے، موسم باضابطہ جیسے بارش کا یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ لیکن جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی، عرب میں سبزے اگنے لگ گئے ہیں یا بارش ہونے لگ گئی ہے۔ اور اس سال جو حالات کی تبدیلی تھی، ملک شام میں ایک ندی جو سوکھ چکی تھی وہ اچانک جاری ہو گئی، پانی بھر آیا، اور ایک ندی جو ہمیشہ بہتی وہ اچانک سوکھ گئی۔ ایک آتش کدہ تھا 1000 سال سے جس کی آگ کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا ایران کے نجومیوں نے، آتش پرستوں نے، اچانک وہ آگ بھی گل ہو گئی۔ ایک ہی دن میں سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور کائنات میں یہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی تھی، اس دن ایک اور تبدیلی، بت سارے اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، جو 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، یہ صحیح روایات سے میں بتا رہا ہوں، بت اوندھے منہ گرے ہوئے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا جس کی طرف امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شعر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ ملک فارس کا جو بادشاہ ہے کسرا، اس کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوجی کھڑے رہتے تھے، صرف قلعے کی حفاظت کے لیے۔ اور وہ قلعہ اتنا مضبوط کہ ان کا دعویٰ تھا، ان کا چیلنج تھا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو مٹا نہیں سکتا۔ لیکن 12ویں شریف کا دن یا صبح کے وقت اچانک قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی، اور ایسی پھٹی کہ اس میں سے ایک آدمی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ آج بھی وہ شق شدہ دیوار کے ساتھ قلعہ موجود ہے عراق میں، جس کو قلعہ کسرا کہا جاتا ہے آج بھی۔ اب آپ اندازہ کریں 2000 سال سے وہ قلعہ آج تک موجود ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ اس وقت قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور تخت الٹ گیا، دیوار میں درار پڑ گئی، وہ درار آج بھی موجود ہے۔ بادشاہ حیران و پریشان، دوسرے دن سارے نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنا مضبوط قلعہ کیسے یہ ٹوٹ گیا، یا اس کی دیوار میں شگاف کیسے آ گئی ہے؟ تو سارے نجومیوں نے اپنے علم کے مطابق جو نتیجہ نکالا، بادشاہ سے کہا در حقیقت یہ زلزلہ عام زلزلہ نہیں ہے، یہ تیری دیوار کا ٹوٹ جانا یہ عام سی بات نہیں ہے، ہمارا علم یہ بتا رہا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کا کوئی نبی پیدا ہوا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک بچہ عرب میں ایسا آیا ہے، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اس دن جو ہوا تھا اس کو امام اہل سنت کیوں فرماتے ہیں؟ وہ ایک دن کی بات ہے نا،
حضور کی ولادت ہوئی، فارس کے قلعے میں کیا ہوا؟ زلزلہ آیا۔ حضور کی ولادت ادھر مکہ میں ہوئی اور ملک فارس میں زلزلہ آیا اور قلعے کے اندر درار آئی۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، یعنی قیامت تک ہم رسول اللہ کی میلاد کا ذکر دھوم دھام سے منائیں گے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ فارس میں تو دیکھا تھا، قلعے میں زلزلہ آ گیا تھا، حضور کے پیدائش کے ذکر سے ہی قلعہ ہل گیا تھا۔ اب ہم جب ذکر کریں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آج جن لوگوں کے قلعے گرتے ہیں یا ہلتے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ سے ہی گرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بہت چھوٹے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن ایک عظیم میسج دے کر کے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سارے سنیوں کو یہ چاہیے کہ صرف جھنڈے لگانے اور کمکمے لگانے اور بڑے بڑے نعرے لگانے سے ہی عید میلاد النبی کا آپ اہتمام نہیں کر رہے ہو، بلکہ ہر سنی عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ اس موسم میں نہیں بلکہ پوری زندگی اس کی ہے، لیکن اس موسم میں خاص طور پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھ لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی معلوم ہو جائے، حضور پاک کی زندگی کو سمجھ جائے گا تو میرے عزیزو یہ ہواؤں کے جھونکوں سے اس کا کبھی کچھ بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوا ہے وہ طوفانوں اور آندھیوں میں اپنا مذہب نہیں بدل سکتا، وہ لوگوں کی لالچ پر اپنا دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کے سودا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے ایک بار دیکھا ہے وہ صحابہ کی زندگی تو دیکھ لیں، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دیا گیا، مگر دامن مصطفیٰ سے ہاتھ ہٹانا تو دور کی بات ہے، زبان پر لفظ لانا بھی انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا۔ جانتے ہو 3 بھائی تھے، یہ قلیوبی میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، 3 سگے بھائی تھے، ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، تینوں جوان تھے 20 سے 30 سال کے بیچ میں، اور بادشاہ نے قید کر کے ان کو سب سے پہلے کیا کہا؟ تم اپنا دین بدل لو، دھرم پریورتن کر لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قصیدے گاتے ہو چھوڑ دو۔ لیکن دیکھو، یاد رکھو، اس میں سے جب بادشاہ نے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم تمہاری قید میں آتے ہی بدل ڈالیں۔ اس نے کہا اگر تم بدل لو گے تو میں تمہیں اپنے وزارت میں، سپاہیوں میں بڑے منصب پر رکھوں گا۔ نہیں مانا، ٹھکرایا۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ اس کی سزا تمہیں بھگتنے کے لیے تیار رہنی ہوگی۔ تیار، بہت بڑے ایک کڑھائی میں تیل کو لا کر کھولتے ہوئے تیل میں اس میں سے سب سے بڑے بھائی کو ڈالنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے جیسے حکم دیا، جلاد آیا اور ان 3 بھائیوں میں سے ایک کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اندازہ کرو، موم بتی پر اگر تمہاری انگلی بھی لگ جائے نا تو چمڑی جل کر کے نکل آئے، اور پتہ نہیں کتنے دن تک اس کی جلن آپ کو ہوتی رہے، لیکن ایک پکتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ ڈال دیا، جسم پورا چرمرا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، 2 بھائی اور موجود، دوسرے کو بلایا گیا، دیکھا تمہارے بھائی کا حشر کیا ہوا ہے، تم اگر بادشاہ کی پیشکش کو قبول کر لو تو شاید تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ دوسرے نے مسکرایا اور کہا وہی شاید ان کی ہی زبان تھی جو بریلی سے یوں آتی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ میرے بڑے بھائی کو جلانے کے بعد اب تو تم نے اور بھی مشکل کر دیا ہے فیصلہ۔ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اس سے بڑے تیل میں بھی مجھے ڈالا جائے، لیکن زبان پر میرے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑنے والی بات کبھی نہیں لا سکتا۔ دوسرے بھائی کو بھی اٹھایا گیا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ 2 بھائیوں کی شہادت ہو گئی جگہ پر ہی۔ وہ تیل میں ڈالنا زبان پہ الفاظ ہو سکتا ہے، آسانی سے ہم بول رہے ہیں اور آپ آسانی سے سن رہے ہیں، پریکٹیکل جس کے ساتھ ہوگا وہ اندازہ کر سکتا ہے درد اور کرب کس کو کہتے ہیں، شدت کی تکالیف کس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، تیسرا جو نوجوان تھا وہ بہت ہی کم عمر کا تھا، 22 سے 23 سال کا ہوگا۔ بادشاہ کا جو وزیر وہاں پر تھا اس نے دیکھ کر کے بادشاہ سے کہا اس لڑکے کو میرے حوالے کر دیجیے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا، میرا چیلنج ہے۔ کیوں جان اس کی بھی لے لیں گے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا۔ اتنے مضبوط لوگ کیسے ہو سکتے ہیں عرب کے
کہ کھولتے ہوئے تیل میں ان کے بھائیوں کو ڈالا گیا تب بھی یہ بدل نہیں رہے ہیں. دو کو مرتے ہوئے، ارے یہاں ایک کو ڈنڈا پڑتے ہوئے دیکھ کر سارے بھاگ جائیں اور یہ دو کو جلتے ہوئے دیکھ کر کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. کیسا عقیدہ ہے، کیسا تسلب ہے ان کا. بادشاہ نے کہا کس بات پر تمہیں یقین ہے کہ اس کو تم بدل لاؤ گے؟ اس نے کہا مجھے بھروسہ ہے، آپ مجھے دیجئے 1 مہینے کا ٹائم، اس کو بدل کر نہ لاؤ تو پھر مجھے آپ جو سزا دے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. تیسرے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی بجائے بادشاہ نے اپنے وزیر کے حوالے کر دیا. اور دنیا دیکھو وہ میرے عزیزو، یاد رکھو عاشقان مصطفیٰ سے 2 امتحان ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے، آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. پہلا امتحان موت سے ڈرا کر کے تمہارا دین چھین لیا جائے گا. موت سے ڈرا کر کے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تمہیں یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. موت کا ڈر، خوف تمہارے قدموں میں ڈگمگاہٹ لانے کے لیے لایا جاتا. اگر موت سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی تو اس کے ساتھ دوسرا پینترا کیا کھیلا جاتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے ہمیشہ سے. جب دیکھتی ہے دنیا کے یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر اس کو عورت اور دولت کی لالچ سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اچھے اچھوں کا سودا کر جاتی ہیں. بہتوں نے اپنا ایمان صرف شباب پر بیچ دیا ہے، حسن و شباب کو دیکھ کر کے. عورتوں کے دل دادا ہوئے یا دولت کے دل فریب ہو گئے اور انہوں نے اپنا دین کا سودا کر لیا ہے. نوجوانوں یاد رکھو تمہاری زندگی میں اگر یہ 2 امتحانوں میں سے کوئی امتحان آئے تو اپنے نبی پاک کو یاد کر لینا، حضور کو یاد کر لینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کر لینا کہ میرے آقا بڑا سخت اور کٹھن وقت آیا ہے. دنیا موت سے ڈرا کر کے کبھی میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، اگر اس سے میں نہیں ڈگمگایا تو دنیا مجھے حسن و شباب کی لالچ دے کر کے اپنی طرف لینا چاہتی ہے. اب اس وزیر نے کیا کیا، اس چھوٹے سے نوجوان لڑکے کو اپنے گھر لے گیا اور اس کی بیٹی تھی جو نہایت حسین و جمیل، بہت خوبصورت لڑکی اس وزیر کی تھی. اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی تیرے لیے ایک کام دیتا ہوں، 1 مہینہ ہم کو ملا ہے، اس نوجوان کو اپنی محبت میں اپنے حسن و جمال میں لے کر کے آجا، بادشاہ سلامت سے جو انعام چاہے تجھے لا کر کے دے دوں گا. اپنی لڑکیاں عاشقان مصطفیٰ کو خریدنے کے لیے کل بھی بھیجے جاتے تھے، آج بھی بھیجی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو بچیاں آج اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے بھاگتی ہیں کسی غیر کے ساتھ اور کہیں جا کر کے شادیاں رچاتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کامن سی بات ہے. وہ دین بیچنے والے لوگ ہیں، ان کا حصہ دین اسلام میں کچھ نہیں. کل قیامت کے دن دیکھنا تم نے اپنے نفس کی خاطر ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کیا، چاہے وہ بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اپنے دین سے سودا کیا ہے اور غداری کی ہے. کل قیامت کے دن منہ تو اللہ کو دکھانا ہے، حضور کی شفاعت کے بغیر تو کچھ ہونا نہیں ہے. دیکھنا حشر میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تم کھڑے رہو گے کہ ہم کھڑے رہیں گے، وہ وقت آنے والا ہے. اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا، وزیر نے اپنی بیٹی تو لگا دی. اللہ کی پناہ میرے عزیزو، حضور پاک کا عشق کا ایک قطرہ بھی جس کے دل میں آتا ہے، ایسی چیزیں اس کے پاؤں کو نہیں ڈگمگاتی، نہ کبھی اس کا ایمان خرید سکتی ہیں، نہ اس کے دین کا سودا کر سکتی ہیں. وہ لڑکی روزانہ آتی، رات کے وقت بیٹھ جاتی اور یہ نوجوان جیسی محسوس کرتا میرے کمرے میں اکیلے تنہا رہنے کے باوجود وزیر کی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی جس کے نکاح کے پیغام بادشاہوں کے اولاد سے آیا کرتے تھے، شہزادے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے، وہ لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھ جا رہی ہے. نوجوان کیا کرتا تھا، مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا. جب تک وہ اٹھتی نہیں تھی یہ سر اٹھاتا نہیں تھا. یہ رات بھر کے سجدے اس کے اسی طرح رہتے، وہ اونگتی رہتی، دیکھتی رہتی، انتظار کرتی رہتی اور تھک کر کے واپس چلی جاتی. مہینہ گزرنے کو آیا تھا میرے عزیزو، اس نوجوان نے آنکھ بھر کر ایک بار دیکھا بھی نہیں اور وہ تھک ہار کر کے مہینہ ختم ہونے کے بعد اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے نوجوان ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے، مجھے دیکھنے کے
لیے بادشاہوں کے بیٹوں کی بھی قطار لگتی ہے. کئی بڑے بڑے لوگ پیسوں کے انبار لگا سکتے ہیں میرے حسن کو دیکھنے کے لیے. ایک تو ہے کہ میں آتا ہوں تو مسلح پہ گر جاتا ہے. اٹھ ایک بار دیکھ تو لے مجھے اللہ نے کیسا حسن دیا ہے, کیسا جمال دیا ہے, ایک بار دیکھ تو لے. اس نوجوان نے آنکھیں جھپکائے بغیر, پلٹے بغیر جواب دیا کہ اے خاتون تو اپنا یہ حربہ استعمال کرنا بند کر دے, یہ تیرا کام مجھ پر چل نہیں سکے گا. وجہ یہ ہے جن آنکھوں میں ایک بار جمال مصطفیٰ بس چکا ہو اس کو دنیا کا حسن کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا, دنیا کا جمال اسے خرید نہیں سکتا. وہ خاتون اٹھ گئی اور جوان کی ان باتوں سے اس کے دل پر ایسا ولولہ طاری ہوا. وہ خاتون کہتی ہے اے نوجوان کھڑا ہو جا, میں تجھے خریدنے نہیں آئی, میں تجھے اپنی دام فریب میں پھنسانے نہیں آئی, اٹھ جا, اب میری ایک عرضی سن لے. نوجوان اٹھا اور پوچھا کیا عرضی ہے؟ کہتی ہے کہ میں اب تیری محبت میں گرفتار ہوں, میں چاہتی ہوں کہ تو میرے دین میں نہ آ بلکہ تو اپنے دین میں مجھے داخل کر لے. جس کے حسن نے تیری آنکھوں کو ایسا باکمال بنایا ہے کہ تنہا ہوتے ہوئے بھی کبھی تو نے میرے حسن کو نہیں دیکھا, میں چاہتی ہوں کہ اس حسن کے پیکر جمال مصطفیٰ کی میں بھی دل دادا ہو جاؤں. اس نوجوان کو اٹھایا اور کہا مجھے پڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر زمانے میں عاشقان مصطفیٰ جو ہوتے ہیں, ہر زمانے میں جو عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی چھاپ اپنے اوپر لیتے نہیں ہیں بلکہ جہاں جاتے ہیں اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ کر کے آتے ہیں. یہی ہوتی ہے زندگی عاشقان مصطفیٰ کی. اس نوجوان نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا اور اس خاتون نے کہا چلو یہاں سے نکلو, کفرستان سے نکل کر کے ہم نکاح کرتے ہیں اور ساتھ زندگی گزاریں گے. توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, یہ میری بات کو ختم ہونے دو. اے نوجوانوں, آج تمہیں کوئی بہکانے والا, کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے والا نہیں ہے, اس کے باوجود تم نے پتہ نہیں اپنے کتنے گھنٹے یہ سارے سوشل میڈیا پر آئے ہوئی ایسی حسینہ اور جمیلاؤں کے پیچھے اپنی راتیں برباد کر ڈالی. تمہیں پتہ نہیں یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے دیے ہیں. دعا یہ کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. عزیزان گرامی, اس نوجوان نے اس خاتون کی بات سن لی اور کہا چلو مجھے اس جگہ سے, اس قید سے نکالو, ہم یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں, یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں. اس خاتون نے اس نوجوان کو آزاد کیا اور ساتھ لے کر چل پڑی. شہر بھی چھوڑ دیا, باہر نکل پڑے. رات کا وقت ہے, اچانک وہ آدھا راستہ طے کیے کہ پیچھے سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. توجہ چاہتا ہوں, ایک فوج آ رہی ہے اور ہنہنانے والے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی. دونوں ڈر گئے. نئے لوگ ہیں, نوجوان لڑکا ہے, نوجوان لڑکی ہے اور شہر سے بھاگے ہوئے ہیں, دین اسلام قبول کر کے نکلے ہوئے ہیں. بادشاہ کو ہو سکتا ہے خبر ہو گئی ہوگی, وزیر کو پتا چل گیا ہوگا کہ قید سے نکلا ہوا یہ فرار مجرم ہمارا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے. پوری فوج آتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ دونوں ایک درخت کے پیچھے اوٹ پر چھپ کر کھڑے ہو گئے. پتہ نہیں اب اس کے آگے کیا ہونے والا ہے, ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, ہو سکتا ہے ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو ہمارے دو بھائیوں کے ساتھ ہوا. لیکن اتفاق کی بات ہے وہ گھوڑے قریب سے قریب آتے گئے, وہ فوج قریب آ گئی اور جب آ گئی تو قریب آ کر وہ فوج رک گئی. انہوں نے دیکھا نہیں یہ فوج کون تھی, یہ لوگ کون تھے. درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نوجوان اور وہ دوشیزہ. اچانک آنے والی فوج میں سے ایک گرجتی ہوئی آواز آتی ہے. نام لے کر کے نوجوان کا پکارا جاتا ہے, اے فلاں بن فلاں باہر آ جا, باہر آ جا. باہر یہ نوجوان آتا ہے تو دیکھتا ہے بادشاہ کی فوج نہیں ہے, وزیر کی فوج نہیں ہے, بلکہ وہ دونوں شہید بھائی گھوڑے پر سوار ہے اور ساری فوج میں رسول اللہ کے وہ شہید صحابہ تشریف لائے ہوئے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. یہ نوجوان گھبرا گیا اور پوچھا میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں گھوڑوں پر سوار ہیں, چند دنوں پہلے بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈال دیا تھا, ان کے جسموں کو جلا دیا تھا. یہ دیکھ کر کے آپ کپ کپی جسم پر تاری ہے, بھیگی آنکھوں سے پوچھنے لگا بڑے بھائی آپ لوگوں کو جلا دیا گیا تھا, تیل میں کھولتے ہوئے ڈال دیا گیا تھا, آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟
دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ نوجوان نے پوچھا تمہیں درد کتنا ہوا ہوگا جب جلایا گیا تھا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا، کرب کیسا تھا، تکلیف کیسی تھی؟ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، عشق مصطفیٰ میں برداشت کیا ہوا درد کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا درد کون سا، کرب کون سا، تکلیف کون سی؟ تو نے ہمیں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے کھولتے ہوئے تیل میں، جلتی ہوئی چمڑی دیکھا ہے لیکن ہمیں درد کا احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ جس وقت جلاد ہمیں تیل میں ڈال رہا تھا سامنے تو ہمیں جمال مصطفیٰ نظر آ رہا تھا۔ جہاں مصطفیٰ کا حسن ہو پھر درد کس بات کا، کرب کس بات کا؟ اسی لیے تو صحابہ کا یہ نعرہ تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت ہلکی ہے، سبحان اللہ۔ ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ اے نوجوانوں دنیا نے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن جو جمال مصطفیٰ کا دل دادا ہے وہ دنیا کے حالات سے نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے۔ اپنا مشن ایسا بناؤ کہ تمہیں 100-500 روپے میں خریدے جانے والی قوم کا لقب نہ دیا جائے، بلکہ اقبال آج سے 100 سال پہلے کہتا تھا، اقبال شاعر مشرق، انگریزوں نے کیا کہا تھا ہمارے متعلق وہ اپنے شعر میں کہا ہے۔ انگریز کیا کہتے تھے؟ تھک گئے تھے، تھک گئے تھے۔ آپ کو کیا پتا ہے ہندوستان کی اس آزادی میں جتنے آج بڑے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، پتا ہے نوجوانوں تاریخ یاد رکھو 30,000 علماء اہل سنت کو انہوں نے دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر پھانسی پہ لٹکایا ہوا تھا۔ 30,000 علماء اہل سنت۔ کالا پانی کی سزا انڈمان نکوبار میں کس کو دی گئی تھی؟ علامہ فضل خیر آبادی، عنایت احمد کاکوروی، جن کی پیٹ کی ہڈی توڑ دی گئی تھی، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، 8-8 سال 10-10 سال تک جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ان کو سزائیں دی گئی۔ کفایت علی کافی کون ہے جن کو بھرے بازار میں چوراہے پر لا کر انگریزوں نے پھانسی پر چڑھایا تھا؟ ظالمات تاریخ بھلا دیتے ہیں یا تاریخ کے چہرے پر آج مٹی تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہمارے نوجوان ہیں کہ یاد نہیں رکھتے ہماری تاریخ۔ یا عاشقان مصطفیٰ تھے، انگریزوں کی ناک میں اگر کسی نے دم کیا تھا تو وہ عاشقان مصطفیٰ کی جماعت تھی، عاشقان مصطفیٰ کی جماعت تھی۔ کفایت علی کافی کو سولی پر چڑھا رہے تھے لیکن جانتے اس سے پہلے کفایت علی کافی ایک عالم دین، اس عالم دین کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے کتے آئے تھے؟ 3,000 انگریزوں کی فوج نے مل کر کے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا۔ ہمیشہ سے یہی تاریخ رہی ہے، ہمیشہ سے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شیر 1-2 کے قابو میں آ بھی نہیں سکتا، ہمیشہ گھیر کر مارنے کی عادت کتوں کی رہی ہے۔ کربلا میں بھی تو یہی ہوا، اکیلے امام حسین کے ساتھ صبح سے لے کر دوپہر تک لڑتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک حسینی جوان نے 200 یزیدیوں کو مار ڈالا ہے، ایک نے۔ تاریخ خالی مرنے والوں کی نہ بتاؤ، شہید ہونے والوں کی نہیں بتاؤ، یہ بھی دیکھو حسینیوں نے کتنوں کو سلایا ہے۔ ایک حر بن یزید جو ایک رات پہلے امام حسین کے پاس آ کر بیعت کیے تھے، ایک رات پہلے، اور انہوں نے دوسرے دن جنگ شروع کی تھی تو 120 لوگوں کو مارا تھا۔ آپ اندازہ کرو ایک رات کا حسینی 120 کو سلا سکتا ہے، تو انگریز اچھی طرح جانتے ہیں جو پیدائشی حسینی ہو کتنوں کو سلا سکتا ہے، سب پتا ہے۔ کفایت علی کافی کو 7 دن تک گرفتار کر کے ان کے جسم پر استری چلاتے تھے، گرم استری چلاتے تھے، اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے، اور کفایت علی کافی کو بار بار کہتے فتویٰ بدل ڈالو، آ جاؤ ہمارے وزارت میں ہمارا منصب لے لو، ہر مہینے پاؤنڈ دیے جائیں گے، برطانیہ کے پاؤنڈ، لیکن عاشق مصطفیٰ ڈالر اور برطانیہ کے پاؤنڈ پر نہیں بکتا، وہ حسن مصطفیٰ کا دل دادا ہوتا۔ 8ویں دن جب ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، پھانسی کوئی عام چیز نہیں ہے میرے عزیزوں، جس کو سامنے دیکھ کر کے چچوں کی حالت خراب ہو جائے، لیکن کفایت علی کافی پھانسی کو دیکھ کر کہنے لگے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ پھانسی بھی دے دی۔ یہ سارے جو معاملات ہوئے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں آزمائے گئے،
اور میں کہہ رہا تھا کیا بات، ادھر ادھر نہ جائے بات، انگریز مجبور ہو کر یہ کہنے پر آ گئے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ عاشقان مصطفیٰ نے ہر زمانے میں لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے، تعداد میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، تعداد میں تھوڑی کیوں نہ ہو، لیکن ڈر ان کو سب سے لگتا ہے۔ کیا آپ نے تاریخ نہیں دیکھی؟ ایک بات میں بتاؤں، باڈی بنانے والے، مکہ آزمائی کرنے والے، چاہے تمہارے پاس جتنی بھی طاقت ہو، یہ جسمانی طاقت اپنی جگہ پر، ہم نے دیکھا ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر کے ایک خادم حسین لبیک یا رسول اللہ کہتا تھا، یورپ کی دھرتی بھی ہلنے لگتی تھی۔ پتہ یہ چلتا ہے جسمانی طاقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، عشق مصطفیٰ جہاں ہوتا ہے وہ اصلی طاقت کہلائی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشقان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد، اللہ اکبر، اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزوں، بات صرف اتنی ہے، یہی میں نے ایک صاحب سے پوچھا تھا کہ میاں تقریریں بہت ہوتی ہیں، بھاشن بھی بہت ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں کہا جاتا؟ ہم نے کہا لی کچھ دیر کی خاموشی ہی تو کہا تھا۔ خاموشی کہنا کیا اتنا بڑا جرم بن گیا؟ وہ تو آپ سب کو بھی پتا ہے کہاں کہاں سے ہمارے جلوس نکالے گئے، کہاں کہاں کا کیا کیا دیکھا۔ بہرحال میں وہ داستانیں بتانے نہیں آیا ہوں، لیکن اتنی بات مجھے آج بھی احساس دلاتی ہے، یہ اللہ کا کروڑا احسان ہے، تم نے مجھے ہتھکڑیاں پہنائی ہے، گھمایا، جہاں بھی رکھا، جس طرح بھی رکھا۔ 8 مہینے کیا 8 سال رکھتے یا 80 سال اگر عمر ہوتی تو رکھتے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ڈر تو یہ تھا کہ چوری میں نہیں لے گیا، ڈکیتی میں نہیں لے گیا، ریپ میں نہیں لے گیا، مرڈر میں نہیں لے گیا۔ دنیا کو تمہیں بتانا پڑے گا اس عالم کو کیوں لے گیا، تو تم پکار کر کے یہی کہو گے عشق مصطفیٰ کی بات کرتا تھا اس لیے لے گیا۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ہمارا جرم یہی تو ہے، دنیا کو تمہیں بتانا ہوگا کیا جرم کیا تھا، اپنوں کو بھی بتاؤ اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ اس لیے میرے عزیزوں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے صاحبوں سے پوچھا بھی تھا کہ بات کیا ہے، چھوٹی سی بات کو اتنا زیادہ کیوں بنایا گیا؟ انہوں نے کہا بات چھوٹی ہے، لیکن ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ کئی سالوں سے جو مرے ہوئے وہ بھی کھڑے ہونے لگ رہے ہیں، کئی سالوں سے جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھنے لگ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا ماحول بن جائے، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں، عشق مصطفیٰ پر بات کرنا، عزت مصطفیٰ کا چرچا کرنا، اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم موت تک 1000 بار ہم کرتے رہیں گے، 1000 بار کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اس سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہاں، ہم قانون کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، اگر اپنے نبی پاک کی عزت کی بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم تو ہم کرتے ہی رہیں گے، یہ کرتا رہے، ہر نوجوان بھی کرے گا۔ نام مصطفیٰ لینا کوئی جرم نہیں ہے، حضور کی عزت کی بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ایک صاحب نے کہا، مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ بیان کرو، جتنا کرنا ہے اپنے نبی کی تعریف کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن آپ یہ دوسروں کو کتا کیوں بولتے ہو، یہ ساری چیزیں کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اگر آپ کی ماں کو کوئی بدکار کہہ دے، آپ کی ماں کو کہے کہ بدکار ہے، تو آپ کو کیسا لگے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے، کہا میری ماں کو کیوں مثال میں لا رہے ہو، آپ میری ماں کے بارے میں مثال کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی تو مثال ہی دیا، گالی نہیں دیا، خالی مثال، سپوز، ایگزامپل، اس پر آپ اتنا بھڑک گئے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، آپ اپنی ماں سے جتنا محبت کرتے ہیں، کروڑوں ماں سے زیادہ ایک سنی عاشق رسول اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ہماری جانیں قربان اس نبی پاک کی ذات پر، آپ روئے مازنہ میں مصطفیٰ۔ آپ کیا سمجھتے ہو دنیا میں جو عزت ہے وہ ہماری ٹوپی داڑھی سے ہے، ہمارے جبے کبے اور ہمارے رنگ و نسل سے ہے؟
ہمیں عزت ہمارے رنگ و نسل اور ہمارے نام و نمود، ہمارے علم اور ہمارے منصب، ہماری پگڑیاں اور ہمارے جبے نہیں دلاتے. ہمیں جو عزت ملتی ہے وہ کس بات پر؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بات میں ابھی ختم کرنے آ رہا ہوں، بس آپ اس بات کو اندازے میں رکھو میرے عزیزوں. دنیا میں بہت آندھیاں ہیں، بہت طوفان، اور لوگ کہتے ہیں حالات صحیح نہیں ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں، اس لیے ایسے چلنا چاہیے. حالات تو حضور جب اعلان نبوت کیے تھے اس وقت سے لے کر اب تک کبھی صحیح ہوئے ہی نہیں، کبھی صحیح نہیں ہوئے. کیا بدر میں حالات صحیح تھے؟ احد میں حالات صحیح تھے؟ خندق میں حالات صحیح تھے؟ خیبر میں حالات صحیح تھے؟ فتح مکہ میں حالات صحیح تھے؟ کربلا میں حالات صحیح تھے؟ کبھی نہیں ہوئے. تو یہ کیا تانا دیا جاتا ہے، یہ کیا مصلحت اور حکمت کی بات کی جاتی ہے؟ حالات بڑے پیچیدہ ہیں، حالات بڑے سخت ہیں. میرے عزیزو یہ قیامت تک ایسی حالات رہنے والے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی. ہر زمانے میں یہ حالات رہیں گے. عاشق مصطفیٰ کو انہی حالات میں پرچم رسالت بلند کر کے رکھنا ہے. وہ صحابہ سے پوچھو جو نکل پڑتے تھے، پیروں میں چپل نہیں اور کپڑوں پہ پیون لگے ہیں، ایک کھجور کی گٹلی پر پورا دن گزار لیتے تھے، فاقہ کش تھے. لیکن ان سے پوچھو کیا ان کے لیے حالات صحیح تھے؟ جب افریقہ جا رہے تھے، جب یورپ کی کلیساؤں میں اذانیں دے رہے تھے، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں نام مصطفیٰ بلند کر رہے تھے، ان سے پوچھو حالات صحیح تھے؟ وہ کہیں گے کہاں کے حالات صحیح تھے، اس وقت بھی حالات صحیح نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کا حال یہ تھا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ صحابہ کا مسلک تھا، ان کا معمول تھا. ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. عزیزان گرامی، آپ مضبوطی پیدا کرو نام مصطفیٰ کے ساتھ. اعلیٰ حضرت کی ایک بات بڑی پیاری لگی. آپ بڑے پریشان تھے اور یہ بات میں آپ کو بتا کر چلوں، جو اس حق راستے پر آئے گا اسے سمجھ کر کے چلنا پڑے گا. کانٹوں کے راستے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر جگہ پھول سجائے جائیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ناموس رسالت کی بات کریں اور پھر حلوے پراٹھے کھاتے رہیں اور ہم نذرانے لیتے رہیں لوگوں کے ہاں جا کر کے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے. آج میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ کبھی مجھ فقیر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ میرے نام کا نعرہ لگائیں، کبھی نہیں. جو نعرہ لگے وہ میرے مصطفیٰ کے نام کا ہو. ہماری اپنی کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا استقبال کرنا کہیں پر کسی کے لیے واجب نہیں. آپ کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن میں اس کا عاشق نہیں اور نہ ہی اس کا خواہش مند، نہ ہی بلند و بالا استقبال کے ساتھ بڑی گاڑیوں میں آنا. یہ تام جھام کبھی مجھے اس چیز کی خواہش نہیں رہی. اور اگر ایسی خواہش ہوتی تو اس گلی میں آ کر کے آپ سے بیان نہیں کر رہا ہوتا. ہم نے لاکھوں کا مجمع بھی دیکھا ہے، لیکن ایک بات ہے، اس راستے پر چلنے والے کو یہ سوچ کر کے چلنا ہوگا کہ آزمائش ہوگی اور امتحان ہوگا. کئی مرتبہ دولت سے خریدے جانے کی کوشش کی جائے گی، مال و منصب دے کر کے، یا کبھی حسن و شباب دے کر کے، یا کبھی موت کی دھمکی دے کر کے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، بہت چھوٹی زندگی میں. موت کی دھمکی بھی دی گئی ہے اور مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر چھوٹ گئے تو یہ سمجھ لینا کہ دوسرا اوتار ملا ہے آپ کو. ہم تو خیر اوتار دینے والے تم نہیں ہو، رزاق حقیقی اللہ رب العزت. جب تک وہ نہ چاہے تمہاری ساری کائنات مل کر کے میرا بال بیکا نہیں کر سکے گی. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مچھر اور چونٹی سے بھی موت ہو سکتی ہے. اللہ نہ چاہے تو مودی یوگی سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ اگر نہ چاہے، اللہ اگر نہ چاہے فرعون اور نمرود سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اور اگر اللہ چاہ لے
تو مچھر سے نمرود بھی مر سکتا ہے اور پانی سے فرعون بھی ہلاک ہو سکتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے. ہماری زندگی جب تک لکھی ہوئی ہے وہ رہے گی، اور موت آنی ہے